کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ وسیع و عریض کائنات کیسے وجود میں آئی؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو مطلب ہر انسان کبھی نہ کبھی ضرور سوچتا ہے۔ بالکل۔ کیا یہ محض ایک اتفاق ہے یا اس کے پیچھے کوئی عظیم منصوبہ ساز موجود ہے؟ آج ہم ایک ایسی کتاب کا سفر شروع کر رہے ہیں جو سائنس اور مذہب کے درمیان صدیوں سے جاری بحث کو ایک نیا رخ دیتی ہے۔ جی، اور اس کتاب کا نام ہے دی کریٹر اینڈ دی کاسموس، جس کے مصنف ڈاکٹر ہیو راس ہیں۔ پاسٹ ٹو پریزنٹ کے اس علمی سفر میں خوش آمدید۔ یہ چینل آپ کو تاریخ کے گمشدہ اوراق سے لے کر فلسفے کی گہرائیوں تک اور سائنس کے حیرت انگیز کرشموں تک ایک دلچسپ سفر پر لے جاتا ہے۔ اور آج ہم آپ کے لیے دی کریٹر اینڈ دی کاسموس کے نایاب خزانے سے انتخاب لے کر آئے ہیں۔ آپ سب علم دوستوں کے خلوص اور سپورٹ کے لیے دل کی گہرائیوں سے شکریہ۔ اگر آپ کو یہ علمی سفر پسند آتا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ کوئی نیا ویڈیو آپ سے چھوٹ نہ جائے۔ بالکل، کامنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں اور ساتھ ساتھ اپنی پسندیدہ کتاب کا نام کامنٹ میں لکھیں۔ آپ کا ہر کامنٹ اس علمی مشن کو آگے بڑھانے کا حوصلہ دیتا ہے۔ تو یہ اس سیریز کا پہلا حصہ ہے جس میں ہم کتاب کے ابتدائی ابواب پر بات کریں گے۔ بالکل۔ جیسے کہ پہلا چیپٹر 1 دی آ انسپائرنگ نائٹ اسکائی، دوسرا چیپٹر 2 مائی اسکیپٹیکل انکوائری، تیسرا چیپٹر 3 بگ بینگ دی بائبل ٹاٹ اٹ فرسٹ، اور چوتھا چیپٹر 4 دی ڈسکوری آف دی 20th سینچری۔ جی، اور دیکھیں، اس پیچیدہ سائنسی سفر کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے مصنف یعنی ہیو راس کی ذاتی زندگی کو دیکھنا ہوگا۔ ہاں، وہ کہانی جب وہ 7 سال کے تھے وہ بڑی دلچسپ ہے۔ بالکل، مطلب عام طور پر کائنات کے رازوں کی شروعات بڑی یونیورسٹیوں میں ہوتی ہے، لیکن ان کی کہانی ایک بچے کے تجسس سے شروع ہوئی۔ 7 سال کی عمر میں بچے کھلونوں سے کھیلتے ہیں اور انہوں نے ایک رات آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے والد صاحب سے پوچھا کہ کیا یہ ستارے گرم ہوتے ہیں؟ جی، اور ان کے والدین نے انہیں لائبریری جانے کا مشورہ دیا۔ بس پھر کیا تھا، یہ ایک ایسا مشورہ ثابت ہوا جس نے ان کی زندگی بدل دی۔ یعنی وہ ایک چھوٹا سا قدم تھا جس نے ایک عظیم سفر کی بنیاد رکھی۔ ایسا ہی ہے، 9 سال کی عمر تک وہ پبلک لائبریری کے بچوں کے حصے کی فلکیات کی تمام کتابیں پڑھ چکے تھے۔ ارے واہ، 9 سال کی عمر میں؟ جی ہاں، اور 10 سال کی عمر میں ان کی اس لگن کو دیکھتے ہوئے انہیں بالوں کی لائبریری کا پاس دے دیا گیا۔ یہ تو مطلب عام بچوں سے بہت مختلف ذہن کی نشاندہی کرتا ہے، لیکن صرف کتابیں پڑھنا ایک بات ہے، اس پر عمل کرنا دوسری بات ہے۔ ہاں، یہ بات آپ نے بالکل ٹھیک کہی۔ 8 سال کی عمر میں انہوں نے ایک دوربین خریدنے کے لیے پیسے جمع کرنے شروع کر دیے تھے۔ اور وہ کوئی عام مشغلہ نہیں تھا۔ میں پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے اپنے والد کے ساتھ مل کر اس دوربین کا سٹینڈ خود بنایا۔ بالکل، اور جب انہوں نے اسے سڑک پر رکھ کر آسمان دیکھنا شروع کیا تو جانتے ہیں کیا ہوا؟ پورا محلہ اکٹھا ہو گیا۔ جی، پورا محلہ وہ نظارہ دیکھنے کے لیے جمع ہو گیا۔ دیکھیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ کائنات کو سمجھنے کی طلب صرف سائنسدانوں میں نہیں ہوتی، یہ ہر انسان کی فطرت میں ہے۔ صحیح، اور ان کی یہ لگن اتنی زیادہ تھی کہ 17 سال کی عمر تک وہ کینیڈا کی رائل ایسٹرونامیکل سوسائٹی کے ڈائریکٹر آف آبزرویشنز بن چکے تھے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، لیکن ان کے اس سائنسی سفر کا ایک بہت بڑا موڑ 15 سال کی عمر میں آیا تھا۔ اچھا، 15 سال کی عمر میں کیا ہوا تھا؟ 15 سال کی عمر میں ہیو راس نے بگ بینگ کے نظریے کا بہت گہرائی سے مطالعہ کیا اور انہوں نے ایک منطقی نتیجہ نکالا۔ کون سا نتیجہ؟ کہ اگر بگ بینگ سچ ہے تو کائنات کا ایک آغاز ہے، اور اگر آغاز ہے تو فزکس کے بنیادی اصول کے تحت کوئی آغاز کرنے والا بھی ضرور ہوگا۔ ہاں، کاز اینڈ ایفیکٹ کا قانون، مطلب کوئی بھی چیز خود بخود تو شروع نہیں ہو سکتی نا۔ بالکل، تو ان کے ذہن میں ایک خالق کے وجود کے بارے میں کوئی شک نہیں رہا تھا۔ لیکن یہاں ایک عجیب بات ہے، جب کسی کو خالق کا یقین ہو جائے تو وہ عموماً مذہب کی طرف جاتا ہے۔ ہاں، لیکن ہیوراس کے ساتھ ایسا نہیں ہوا۔ وہ سمجھتے تھے کہ وہ خالق اتنا عظیم اور لامحدود ہوگا کہ اسے ہم جیسے چھوٹے سے ذرے یعنی زمین سے کوئی دلچسپی نہیں ہوگی۔ مطلب وہ خالق تو ہے لیکن ہماری زندگیوں سے غیر متعلقہ ہے۔ یہ ایک بالکل ہی خالص سائنسی سوچ تھی۔ ایسا ہی ہے، انہیں لگتا تھا کہ اعداد و شمار کی اس وسیع کائنات میں انسان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو پھر انہوں نے اس خالق کو سمجھنے کے لیے کیا کیا؟
ظاہر ہے ان کے اندر تجسس تو تھا۔ جی بالکل، انہوں نے اس دور کے ماہرین کی طرف دیکھا، لیکن یہاں انہیں علم کی دنیا میں ایک عجیب سی کھینچا تانی نظر آئی۔ اچھا، وہ جسے وہ کتاب میں کائناتی انا پرستی کہتے ہیں۔ ہاں، کازمولوجیکل شوونزم۔ یہ ایک ایسا رویہ ہے جہاں ہر شعبے کا ماہر یہ سمجھتا ہے کہ صرف وہی کائنات کی اصل حقیقت کو سمجھتا ہے۔ یہ تو بالکل وہ اندھے لوگوں اور ہاتھی والی کہانی ہو گئی نا، ہر کوئی ایک حصہ پکڑ کر اسی کو پوری حقیقت مان رہا ہے۔ بالکل وہی بات، اور راس بتاتے ہیں کہ 3 مختلف گروہ اس علم پر اپنی اجارہ داری کا دعویٰ کرتے تھے: سائنسدان، فلسفی اور ماہرین الہیات۔ تو ماہرین طبیعت یعنی فزسسٹ، ان کا کیا دعویٰ تھا؟ وہ خود کو سب سے برتر سمجھتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس ٹینسر کیلکولس جیسی مشکل ریاضی ہے۔ زمان و مکان کو سمجھنے والی پیچیدہ مساواتیں۔ جی، اور ایک پروفیسر نے تو فخر سے کہا تھا کہ انہوں نے اس مشکل ریاضی کے ذریعے مذہبی لوگوں کو بحث سے ہی ڈرا کر بھگا دیا ہے۔ یہ تو ایک طرح سے علم کا غرور ہوا۔ اور فلسفیوں کا کیا رویہ تھا؟ فلسفی کہتے تھے کہ سائنسدان تو بس مشینی انداز میں ڈیٹا جمع کرتے ہیں، ان کے پاس کوئی گہری سوچ یا اخلاقی حقیقت سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اور جو تیسرا گروہ تھا، ماہرین الہیات، وہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ سائنسدانوں اور فلسفیوں کے پاس تو صرف ناقص انسانی دماغ ہے، جبکہ ان کے پاس سیدھا الہام ہے۔ مطلب کوئی بھی ایک دوسرے سے بات کرنے کو تیار نہیں تھا۔ بالکل، اور اس تخصیص کا یا اسپیشلائزیشن کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ ان کے درمیان مکالمہ ختم ہو گیا۔ لیکن دیکھیں، کیا سائنس جیسے پیچیدہ علم میں مہارت ضروری نہیں ہے؟ ہم ہر شخص سے یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ بے وقت فلسفی بھی بنے اور سائنسدان بھی۔ مہارت بالکل ضروری ہے، لیکن ہراس کا کہنا تھا کہ مختلف شعبوں کے درمیان بات چیت کا نہ ہونا اصل مسئلہ ہے۔ صحیح۔ اگر وہ مل کر معلومات کا تبادلہ نہیں کریں گے تو مکمل تصویر کیسے بنے گی؟ ایسا ہی ہے، اور اسی وجہ سے ہراس نے فیصلہ کیا کہ وہ خود ایک غیر جانبدار محقق بن کر دنیا کے مذاہب کی مقدس کتابوں کا مطالعہ کریں گے۔ یہ ایک بہت اہم قدم تھا۔ مطلب وہ کوئی مذہبی شخص نہیں تھے جو اپنے عقیدے کو سچا ثابت کرنا چاہ رہے تھے۔ بالکل نہیں، وہ تو ایک شکی سائنسدان تھے جو غلطیاں ڈھونڈ رہے تھے۔ ان کا نظریہ بہت سادہ تھا۔ وہ کیا؟ کہ اگر انسانوں نے کوئی مذہب بنایا ہے تو اس میں اس دور کی سائنسی اور تاریخی غلطیاں ضرور ہوں گی۔ ظاہر ہے، انسانی علم تو محدود ہوتا ہے۔ جی، لیکن اگر کوئی کتاب واقعی کائنات کے خالق کا کلام ہے تو وہ فطرت کے قوانین کی طرح بے عیب ہوگی۔ تو پھر جب انہوں نے مطالعہ شروع کیا تو کیا نتیجہ نکلا؟ بیشتر کتابوں میں انہیں واقعی مبہم باتیں ملیں یا پھر ایسی چیزیں جو سائنس کے لحاظ سے بالکل غلط تھیں۔ پھر انہیں وہ گڈیون بائبل ملی نا، جو ان کے پبلک سکول سے ملی تھی۔ ہاں، اور جب انہوں نے اسے کھولا تو وہ حیران رہ گئے۔ اس کا انداز بالکل مختلف، بہت سادہ اور واضح تھا۔ میں نے پڑھا ہے کہ جب انہوں نے پیدائش یعنی جینیسس کا پہلا باب پڑھا تو ان کے ہوش اڑ گئے۔ بالکل، اس میں زمین کی ابتدائی حالت اور تبدیلیوں کی جو ترتیب بتائی گئی تھی وہ جدید فلکیات اور ارضیات کے بالکل عین مطابق تھی۔ ذرا اس ترتیب پر بات کرتے ہیں۔ سائنس بتاتی ہے کہ ابتدا میں زمین ایک بے شکل مادہ تھی جو پانی اور گیسوں کے غلاف میں لپٹی تھی۔ جی، اور اس غلاف کی وجہ سے روشنی زمین تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ پھر فضا صاف ہوئی، روشنی آئی، پانی کا چکر شروع ہوا، خشکی بنی۔ بالکل یہی ترتیب تھی۔ یہ تو مطلب ایک حیران انگیز بات ہے۔ اس ترتیب کا محض اتفاق سے درست ہونا کتنا ممکن ہے؟ ہیوروس نے اسے صرف ایک اتفاق نہیں سمجھا، وہ ایک ریاضی دان تھے۔ انہوں نے امکانات کی ریاضی کا استعمال کیا۔ ہاں، وہ پروبیبلٹی والا حصہ۔ جی، انہوں نے بائبل کی 13 سائنسی پیشگوئیوں کا انتخاب کیا۔ جی، اور حساب لگایا کہ ان کا تکے سے سچ ثابت ہونے کا امکان کتنا ہے۔ آپ کو وہ نمبر یاد ہے؟ 10 کی طاقت 138۔ یعنی 1 کے بعد 138 صفر۔ یہ نمبر تو انسانی فہم سے ہی باہر ہے۔ بالکل، یہ کتنا ناممکن ہے۔ اس کا اندازہ تھرموڈائنامکس کے دوسرے قانون سے لگایا جا سکتا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، یہ قانون کہتا ہے کہ کائنات میں حرارت ہمیشہ انتشار یعنی انٹروپی کی طرف جاتی ہے۔ سائنس کے مطابق اس اٹل قانون کے غلط ثابت ہونے کا امکان 10 کی طاقت 21 ہے۔ 10 کی طاقت 21 اور بائبل کی پیشگوئیوں کے غلط ہونے کا امکان 10 کی طاقت 138 ہے۔
جی ہاں، یعنی ان پیش گوئیوں کا اتفاقیہ ہونا فزکس کے سب سے بنیادی قانون کے ٹوٹنے سے بھی خربوں گنا زیادہ ناممکن ہے۔ ہاں، یہ واقعی کمال کی بات ہے۔ ریاضیاتی لحاظ سے یہ انسانی تخیل ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی ریاضی نے ایک سائنسدان کو یہ ماننے پر مجبور کیا کہ یہ کلام کسی سپر ہیومن ہستی کا ہے۔ صحیح، اور ہم اکثر سائنس اور مذہب کو دشمن سمجھتے ہیں، لیکن یہاں تو ایک سائنسدان کو مذہب میں خالص سائنس نظر آ رہی تھی۔ بالکل، اور اس سائنسی درستی کا سب سے بڑا ثبوت بائبل میں کائنات کے پھیلاؤ کا ذکر تھا۔ ہاں، وہ بگ بینگ والی بات۔ جدید دور میں تو جارج گیمو اور ایڈون ہبل نے اس کے شواہد دیے تھے۔ جی، انہوں نے 20ویں صدی میں بتایا کہ کائنات پھیل رہی ہے، لیکن ہیویوس راس نے دیکھا کہ بائبل کے نبیوں نے جیسے ایوب اور داؤد نے ہزاروں سال پہلے ہی اس کا ذکر کر دیا تھا۔ لیکن ایک عام قاری شاید کہے کہ آسمان کا پھیلانا تو ایک شاعرانہ تشبیہ بھی ہو سکتی ہے نا، جیسے خیمہ پھیلایا جاتا ہے۔ یہ ایک بہت عام سوال ہے، ہم اسے سیدھا جدید سائنس سے کیسے جوڑ سکتے ہیں؟ ہراس نے اس کا جواب عبرانی زبان کی گرامر سے دیا۔ اچھا، وہ عبرانی الفاظ کی تحقیق؟ جی، بائبل میں 5 مختلف مصنفین نے 11 آیات میں آسمان کے پھیلائے جانے کا ذکر کیا ہے۔ وہاں 2 خاص فعل استعمال ہوئے ہیں۔ ایک لفظ ناتا تھا اور دوسرا ماتا؟ بالکل، ناتا کا مطلب ہے ایک ایسا عمل جو شروع ہو کر مسلسل جاری ہے، یعنی آن گوئنگ اسٹریچنگ۔ اور ماتا کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے ایک ایسا عمل جو ماضی میں مکمل ہو چکا ہے، یعنی کمپلیٹڈ ایکشن۔ ایک منٹ، ایک ہی عمل بے وقت مکمل بھی ہو چکا ہے اور جاری بھی ہے؟ یہ تو بظاہر ایک لسانی تضاد لگتا ہے۔ بظاہر لگتا ہے، لیکن اگر آپ اسے بگ بینگ کی فزکس سے جوڑیں تو یہ ایک حیرت انگیز سائنسی حقیقت بن جاتا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ ذرا آسان الفاظ میں سمجھائیں۔ بگ بینگ کے مطابق کائنات کی تخلیق کے ابتدائی لمحے میں فزکس کے تمام قوانین فوری طور پر حتمی شکل پا گئے تھے۔ یعنی مادے کی مقدار اور کشش ثقل وغیرہ، یہ وہ حصہ ہے جو مکمل ہو چکا ہے، یعنی ناتا۔ بالکل صحیح سمجھے آپ، اور انہی قوانین کے تحت کائنات آج بھی ایک خاص تناسب سے مسلسل پھیل رہی ہے۔ یہ ہے ناتا۔ ارے واہ، تو یہ محض کوئی شاعرانہ تشبیہ نہیں تھی، یہ تو فزکس کے قوانین کی باقاعدہ تعریف تھی۔ بالکل، کائنات کے اس پھیلاؤ کو کاسمولوجیکل کانسٹنٹ کنٹرول کرتا ہے۔ اگر اس پھیلاؤ میں ذرا سا بھی، مطلب 1 کے بعد 120 صفر لگا کر بھی کوئی فرق آ جاتا نا، تو کیا ہوتا؟ تو یا تو کائنات کے تمام ستارے بکھر جاتے، یا کائنات سکڑ کر اسی وقت ختم ہو جاتی۔ یہ تو رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات ہے۔ اب اگر کائنات واقعی ایک گرم دھماکے سے شروع ہوئی اور پھیل رہی ہے، تو سائنس نے اسے حتمی طور پر ثابت کیسے کیا؟ اس کا جواب 20ویں صدی کی سب سے بڑی دریافت یعنی پس منظر کی شعاؤں میں چھپا ہے۔ ہاں، جسے ہم کاسمک بیک گراؤنڈ ریڈیشن کہتے ہیں۔ جی، دیکھیں، اگر کوئی چیز پھیلتی ہے تو وہ ٹھنڈی ہوتی ہے، تو اس زبردست ابتدائی دھماکے کی کچھ نہ کچھ حرارت آج بھی کائنات میں ہونی چاہیے۔ یہ بالکل ایسا ہے، جیسے کوئی پرانی عمارت ہو اور اس کی دیواروں پر آپ کو بلڈر کے انگوٹھے کے وہ نشان مل جائیں جو اس نے ہزاروں سال پہلے سیمنٹ لگاتے وقت چھوڑے تھے۔ بہت زبردست مثال دی آپ نے۔ یا یوں سمجھ لیں کہ ایک بہت بڑے انڈسٹریل اوون کو ہزاروں ڈگری پر گرم کر کے بند کر دیا گیا ہو۔ اچھا، اب اگرچہ وہ بند ہے، لیکن گھنٹوں بعد بھی اگر آپ اس کا درجہ حرارت ناپیں تو آپ حساب لگا سکتے ہیں کہ اسے کب اور کتنا گرم کیا گیا تھا۔ صحیح، تھرموڈائنمکس کے اصولوں کے تحت۔ تو کیا سائنسدانوں نے وہ بچی ہوئی حرارت ڈھونڈ لی؟ بالکل ڈھونڈ لی۔ 1990 میں ناسا نے کوبی نامی سیٹلائٹ خلا میں بھیجا۔ کوبی یعنی کاسمک بیک گراؤنڈ ایکسپلورر۔ اس کے نتائج تو بہت حیران کن تھے نا؟ اتنے حیران کن کہ جب 1992 میں ڈاٹا آیا تو اس پروجیکٹ کے سربراہ جارج سموٹ نے کہا کہ یہ خدا کو دیکھنے کے مترادف ہے۔ یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے۔ ایسا کیا تھا اس ڈیٹا میں؟ کوبی کے ڈیٹا نے ثابت کیا کہ کائنات بالکل ایک پرفیکٹ ریڈیٹر کی طرح ہے جس میں انٹروپی واقع ہوئی ہے، اور اس دریافت نے ان دعووں کو ختم کر دیا جو کہتے تھے کہ کائنات ہمیشہ سے موجود تھی۔ مطلب اسٹیڈی اسٹیٹ تھیوری جو کہتی تھی کہ کائنات کا نہ کوئی آغاز ہے نہ انجام، وہ مکمل طور پر غلط ثابت ہو گئی۔ جی، وہ تابوت میں آخری کیل تھی، لیکن اس میں ایک اور باریک پہلو بھی تھا۔ وہ کیا؟ ستاروں اور کہکشاؤں کے بننے والا مسئلہ۔ بالکل،
اگر بگ بینگ کا دھماکہ بالکل یکساں ہوتا تو مادہ برابر پھیل جاتا اور کبھی آپس میں جڑ کر کہکشائیں نہ بناتا۔ اور اگر دھماکہ ناہموار ہوتا تو وہ بلیک ہولز بن جاتے۔ تو مطلب ایک خاص قسم کا تغیر ضروری تھا؟ جی، فلکچویشن۔ ریاضی دانوں نے حساب لگایا تھا کہ یہ تغیر 1,00,000 میں سے ایک حصے کا ہونا چاہیے۔ اور کوبی سیٹلائٹ نے کیا دریافت کیا؟ کوبی نے بالکل وہی آئین 1,00,000 میں سے ایک حصے کا تغیر دریافت کیا۔ کیا بات ہے! اور بعد میں کیک ٹیلیسکوپ نے بھی تصدیق کر دی کہ ماضی میں کائنات واقعی بے حد گرم تھی۔ ان تمام ٹھوس شواہد کے بعد کائنات کے حادثاتی ہونے کا کوئی امکان نہیں بچتا۔ آج کے اس گہرے مطالعے سے یہ بات تو واضح ہو گئی کہ ہم اس کائنات میں کسی حادثے کا نتیجہ نہیں ہیں۔ بالکل نہیں، ہر چیز کی ایک مقصدی ترتیب ہے۔ ذرا سوچیں، اگر یہ پوری کائنات، اس کا درجہ حرارت، اس کا پھیلاؤ صرف اس لیے اتنی باریک بینی سے ترتیب دیا گیا ہے تاکہ یہاں زندگی پنپ سکے، تو پھر اس کائنات اور ایک دوسرے کے تئیں ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ یہ وہ سوال ہے جسے ہم آپ کی سوچ کے لیے چھوڑے جا رہے ہیں۔ یہ واقعی غور طلب بات ہے۔ پہلے حصے کے اختتام پر ہم نے دیکھا کہ کائنات کا آغاز اتفاقیہ نہیں تھا۔ اگلے حصے میں ہم آئنسٹائن اور ہاکنگ کے نظریات کا جائزہ لیں گے اور یہ جانیں گے کہ کیا کائنات ہمیشہ سے موجود تھی یا اسے کسی نے بنایا۔ اور یہ خالق اور کائنات پر ہماری سیریز کا حصہ 2 میں اس گہرے مطالعے میں ہم درج ذیل پر بات کریں گے۔ باب 6 جنرل ریلیٹیوٹی اور پھیلتی ہوئی کائنات، باب 8 لامحدود دوگلی کائنات کا ماڈل، باب 10 وقت سے ماورا مگر قابل فہم خدا، اور آخر میں باب 11 وقت کی مختصر تاریخ پر ایک سرسری نظر۔ بالکل۔ تو میرا خیال ہے یہ سفر بہت دلچسپ ہونے والا ہے۔ جی، مجھے بھی یہی لگتا ہے۔ پچھلی بحث کے بعد اکثر ہمارے سننے والوں کے ذہن میں ایک الجھن پیدا ہوتی ہے۔ مطلب جب ہم کائنات کے ایک خاص مقام سے شروع ہونے کی بات کرتے ہیں، صحیح، تو کیا اس کا سیدھا اور لازمی مطلب ایک خالق کا وجود ہی ہے؟ مطلب بطور ایک تنقیدی سوچ رکھنے والے انسان کے، میں تو یہ بھی سوچ سکتی ہوں نا کہ کائنات کا ایک نقطے سے شروع ہونا محض ایک قدرتی طبعی عمل ہو سکتا ہے؟ یہ ایک بہت ہی بنیادی سوال ہے جس سے اس پوری بحث کی بنیاد پڑتی ہے۔ جی، آخر سائنسدانوں نے اور خاص طور پر البرٹ آئنسٹائن جیسے عظیم دماغ نے اس آغاز کو اتنی بڑی فلسفیانہ مشکل کیوں سمجھا تھا؟ دیکھیں، اس کی اصل وجہ طبعی قوانین اور علت اور ملول، یعنی جسے ہم کاز اینڈ ایفیکٹ کہتے ہیں، اس کا اصول ہے۔ اچھا، ہماری سائنس اور طبیعت پوری طرح اس بات پر کھڑی ہے کہ ہر وہ چیز جس کا کوئی آغاز ہے، اس کا کوئی نہ کوئی سبب ہونا لازمی ہے۔ اب 1915 میں جب آئنسٹائن نے اپنی جنرل ریلیٹیوٹی کی مساوات پیش کی نا، جی، تو ان مساوات کا ریاضیاتی اور منطقی نتیجہ یہ نکل رہا تھا کہ کائنات ساکن نہیں ہے، بلکہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ پھیل رہی ہے۔ اور حیرت انگیز طور پر اس کی رفتار میں کمی بھی آ رہی ہے، یعنی ڈیسیلریٹ کر رہی ہے۔ بالکل، آپ نے بالکل صحیح کہا۔ اب ذرا سوچیں، اگر آپ وقت کے پہیے کو پیچھے کی طرف گھمائیں تو ظاہر ہے کہ یہ پھیلتی ہوئی کائنات ماضی میں چھوٹی، مزید چھوٹی ہوتی جائے گی، اور بالآخر ایک واحد نقطے پر سمٹ جائے گی۔ جی ہاں، اور اس کا سیدھا سا مطلب یہ تھا کہ زمان، مکان اور مادہ، ان سب کا ایک حتمی نقطۂ آغاز ہے، اور اگر حتمی آغاز ہے تو طبیعت کے اصول کے تحت اسے شروع کرنے والی کوئی ایسی طاقت ہونی چاہیے جو خود زمان و مکان سے باہر ہو۔ واہ! بالکل۔ اور یہی وہ مقام تھا جو اس دور کے عام سائنسی عقیدے سے سیدھا ٹکرا رہا تھا۔ آئنسٹائن کے لیے یہ تصور فلسفیانہ طور پر بالکل ناقابل قبول تھا۔ یہ بات واقعی حیران کن ہے نا کہ ان کی اپنی ہی ریاضی کی مساوات انہیں اس نتیجے پر لے کر جا رہی تھیں جس سے وہ خود بچنا چاہتے تھے۔ جی، وہ بہت پریشان تھے اس بات سے۔ تو پھر اس الجھن سے نکلنے کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ یہ کاسمولوجیکل کانسٹنٹ کیا تھا جس کا ذکر اکثر آتا ہے؟ اسے آپ نا ریاضی کی دنیا کا ایک شارٹ کٹ یا سمجھے ایک فج فیکٹر کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، فجی فیکٹر؟ ہاں، آئنسٹائن نے دیکھا کہ مساوات کائنات کو حرکت میں دکھا رہی ہیں، تو انہوں نے بس اپنی مساوات کے اندر ایک نیا بالکل فرضی نمبر شامل کر دیا۔ مطلب خود سے ہی ایک نمبر ڈال دیا تاکہ نتیجہ ان کی مرضی کا آئے؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ اس کاسمولوجیکل کانسٹنٹ کا بنیادی مقصد خلا میں ایک ایسی اینٹی گریویٹی پیدا کرنا تھا جو کائنات کے مادے کی کشش ثقل کا مقابلہ کر سکے۔
یعنی ایک طرف کشش ثقل چیزوں کو اندر کھینچ رہی ہے اور دوسری طرف یہ فرضی قوت انہیں باہر دھکیل رہی ہے۔ جی، تاکہ یہ دونوں قوتیں ایک دوسرے کو منسوخ کر دیں اور کائنات ساکن اور بے آغاز حالت میں کھڑی رہے۔ لیکن پھر تو 1929 میں ایڈون ہبل نے اپنی دوربین سے مشاہدہ کر لیا تھا نا کہ کہکشائیں واقعی ایک دوسرے سے دور جا رہی ہیں۔ بالکل، ہبل کے اس مشاہدے نے سب کچھ بدل دیا۔ اور کائنات تو واقعی پھیل رہی ہے، تو اس ثبوت کے بعد تو آئنسٹائن کو بھی ماننا پڑا ہوگا۔ جی ہاں، انہیں تسلیم کرنا پڑا اور انہوں نے اس کاسمولوجیکل کانسٹنٹ والے حربے کو اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی قرار دیا۔ مگر میں سوچ رہی تھی آج کی جدید فلکیاتی سائنس اس معاملے میں کیا کہتی ہے؟ کیا ہم اس کانسٹنٹ کو مکمل طور پر دفنا چکے ہیں؟ یہاں کہانی ایک بہت ہی دلچسپ موڑ لیتی ہے۔ جدید فلکی طبیعت ہمیں بتاتی ہے کہ آئنسٹائن کی غلطی یہ نہیں تھی کہ انہوں نے یہ کانسٹنٹ سوچا تھا۔ تو پھر غلطی کیا تھی؟ ان کی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے اس کی مقدار اور اس کے مقصد کو غلط سمجھا۔ 1998 میں سائنسدانوں نے دریافت کیا کہ خلا میں واقعی ایک اسپیس انرجی ڈینسٹی یعنی کاسمولوجیکل کانسٹنٹ موجود ہے۔ واہ، واقعی؟ جی ہاں، لیکن یہ کشش ثقل کو کینسل کر کے کائنات کو روک نہیں رہا، بلکہ یہ کائنات کے پھیلاؤ کی رفتار کو تیز تر کر رہا ہے۔ اچھا، مطلب وہ اسے ساکن سمجھ رہے تھے لیکن یہ تو اسے اور تیز کر رہا ہے۔ بالکل، اور اس سب میں جو چیز سب سے حیران کن ہے نا، وہ اس کانسٹنٹ کی ناقابل فہم حد تک درستگی ہے، جسے ہم فائن ٹیوننگ کہتے ہیں۔ فائن ٹیوننگ؟ اس کی مقدار کو 10 کی طاقت 120 کے تناسب سے بالکل پرفیکٹ سیٹ کیا گیا ہے۔ 1 منٹ، 10 کی طاقت 120؟ ہاں، یہ تو مطلب ایک کے بعد 120 صفر لگانے کے برابر ہے۔ عام انسان کے لیے تو اس ہندسے کا تصور کرنا بھی ناممکن ہے نا؟ جی بالکل ناممکن ہے۔ تو اس درستگی کے اتنے اہم ہونے کی کیا وجہ ہے؟ اگر یہ تھوڑی بہت مختلف ہو جاتی تو کیا قیامت آ جانی تھی؟ جی ہاں، لفظی معنوں میں قیامت آ جانی تھی۔ دیکھیں، اگر یہ کانسٹنٹ اس تناسب سے ذرا سا بھی زیادہ ہوتا نا، مطلب ایک بال کے 10ویں حصے کے برابر بھی، جی؟ تو کائنات اتنی تیزی اور شدت سے پھیلتی کہ کوئی بھی دو آئٹم آپس میں جڑ کر ستارے یا سیارے نہ بنا پاتے، سب بکھر جاتا۔ اوہ، اور اگر کم ہوتی تو؟ اور اگر ذرا سی بھی کم ہوتی تو کائنات پھیلنے کے فوراً بعد ہی کشش کے ثقل کے دباؤ تلے واپس سمٹ کر کریش ہو جاتی، تباہ ہو جاتی۔ یعنی زندگی کے وجود کے لیے یہ ایک ایسی تلوار کی دھار ہے جس پر پوری کائنات کھڑی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سائنس حیران رہ جاتی ہے۔ آپ جب اس پھیلاؤ اور اس کی رفتار کی بات کر رہے ہیں نا، تو میرے ذہن میں بے ساختہ ایک مثال آ رہی ہے۔ جیسے ہم ایک دستی بم یعنی گرینیڈ کے پھٹنے کا تصور کریں۔ اچھا، گرینیڈ؟ جی بتائیں۔ دیکھیں، جب بم پھٹتا ہے تو اس کے ٹکڑے انتہائی تیزی سے ہر طرف پھیلتے ہیں۔ پھر وہ ٹکڑے ہوا کی رگڑ یا ارد گرد کی چیزوں سے ٹکرا کر آہستہ ہونے لگتے ہیں، یعنی ان میں ڈی سیلریشن پیدا ہوتی ہے۔ بالکل درست۔ تو کیا کائنات کا ایک نقطے سے اس طرح شاندار اور نپے تلے انداز میں پھیلنا بالکل اس دستی بم کے دھماکے جیسا نہیں ہے؟ جی، یہ بہت ہی شاندار اور متعلقہ مثال ہے۔ اور اگر یہ دھماکہ ہوا ہے تو ہمارا کامن سینس تو یہی کہتا ہے نا کہ کسی نہ کسی نے تو اس بم کی پن کھینچی ہوگی۔ کوئی تو ہوگا جس نے اتنے محتاط دھماکے کو ترتیب دیا۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا ہے۔ ایک بم کبھی خود سے نہیں پھٹتا، اس کی ایک واضح وجہ ہوتی ہے۔ اور جب ہبل کے مشاہدات اور یہ فائن ٹیوننگ کے ثبوت سامنے آئے تو سائنسی برادری میں ہلچل مچ گئی ہوگی۔ بالکل، کیونکہ یہ کھلم کھلا اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اگر پن کھینچی گئی ہے تو ظاہر ہے پن کھینچنے والا بھی موجود ہے۔ تو پھر اگلا سوال منطقی طور پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ریاضی اور فلکیاتی مشاہدات نے یہ ماننے پر مجبور کر دیا کہ آغاز ہوا ہے، تو وہ ماہر جو بھی خالق کے تصور کو نہیں ماننا چاہتے تھے، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنی سوچ کو کیسے بچایا؟ ہاں، انہوں نے ایک نیا اور بظاہر بہت سائنسی لگنے والا ماڈل پیش کیا جسے دھگلی کائنات یا آسیلیٹنگ یونیورس ماڈل کہا جاتا ہے۔ آسیلیٹنگ یونیورس؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ رابرٹ ڈکی اور جان گریبن جیسے ماہرین نے یہ نظریہ پیش کیا۔ ان کے مطابق کائنات کا کوئی ایک حتمی آغاز نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کائنات بگ بینگ کے ذریعے پھیلتی ہے، ٹھیک ہے، پھر ایک خاص حد تک جانے کے بعد کشش ثقل غالب آ جاتی ہے اور کائنات واپس سکڑنا شروع کر دیتی ہے۔
جسے بگ کرنچ کہتے ہیں۔ جی بالکل، بگ کرنچ۔ پھر وہ سمٹ کر ایک انتہائی کثیف نقطے پر جمع ہوتی ہے اور پھر وہاں سے ایک بار پھر اچھل کر یعنی باؤنس کر کے نیا پھیلاؤ شروع کر دیتی ہے۔ اچھا، یعنی پھیلنا، سکڑنا اور پھر اچھلنا۔ جی ہاں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ چکر لامحدود وقت سے چل رہا ہے، اور چونکہ یہ ہمیشہ سے ہو رہا ہے اس لیے اس کا کوئی پہلا آغاز نہیں ہے، اور ظاہر ہے پھر کسی خالق کی ضرورت نہیں رہتی۔ سچ کہوں تو یہ اچھلتی اور سکڑتی کائنات کا خیال بظاہر بڑا دلکش سا لگتا ہے، ایک نہ رکنے والی دھڑکن کی طرح۔ تو پھر مسئلہ کہاں آیا؟ کیا یہ نظریہ کام نہیں کرتا؟ دیکھیں، فلسفیانہ طور پر یہ بھلے ہی دلکش ہو، لیکن طبیعت کی دنیا جذبات پر نہیں چلتی۔ اس نظریے کی موت تھرموڈائنامکس کے دوسرے قانون کے ہاتھوں ہوئی۔ تھرمو ڈائنامکس کا دوسرا قانون یعنی انٹروپی؟ بالکل، انٹروپی۔ یہ قانون ہمیں واضح طور پر بتاتا ہے کہ کسی بھی بند نظام میں، جیسے کہ ہماری کائنات ہے، جب بھی کوئی عمل ہوتا ہے تو توانائی کا کچھ حصہ ہمیشہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اچھا، یعنی سسٹم میں بگاڑ یا ڈس آرڈر بڑھتا ہے۔ جی، اب اگر کائنات پھیلتی اور سکڑتی ہے تو یہ ایک میکینیکل عمل ہے نا؟ ہر سائیکل یا ہر چکر کے بعد کچھ توانائی ضائع ہوگی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کائنات لامحدود وقت سے اس طرح نہیں اچھل سکتی؟ بالکل نہیں اچھل سکتی۔ ہر پچھلا چکر اگلے چکر سے چھوٹا اور کمزور ہوگا، اور اگر آپ اسے ماضی کی طرف لے جائیں تو لامحالہ ایک مقام ایسا آئے گا جہاں یہ چکر پہلی بار شروع ہوا تھا۔ تو طبیعت کے لحاظ سے لامحدود چکروں کا تصور تو بالکل ہی ناممکن ہے۔ جی، طبیعت اسے مکمل طور پر رد کرتی ہے۔ مجھے اب سمجھ آ رہا ہے۔ یہ تو بالکل روزمرہ کی طبیعت ہے۔ اگر ہم ایک ہوا سے بھری والی بال لے کر فرش پر پوری طاقت سے ماریں، جی بالکل، تو وہ اچھلتی ہے۔ پہلی بار وہ کافی اونچی جائے گی، لیکن دوسری بار اس کی اونچائی کم ہو جائے گی، تیسری بار اور کم، اور پھر بالآخر وہ اپنی ساری توانائی کھو کر رک جائے گی۔ وہ ہمیشہ کے لیے تو نہیں اچھل سکتی۔ آپ کی یہ والی والی بال کی مثال انٹروپی کو سمجھانے کے لیے لاجواب ہے، لیکن کائنات کے معاملے میں نا صورتحال والی بال سے بھی کہیں زیادہ سنگین ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ ہیر راس نے اپنی کتاب میں بتایا ہے کہ کائنات کی میکینیکل کارکردگی صرف 0.0000001% ہے۔ صرف اتنی سی؟ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ بالکل۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات تو کسی والی بال کی طرح لچکدار ہے ہی نہیں۔ اچھا، یہ تو ایسے ہے جیسے آپ گیلی مٹی کے ایک بھاری ڈھیلے کو پوری طاقت سے زمین پر ماریں۔ جی بالکل، پرفیکٹ مثال ہے، گیلی مٹی کا ڈھیلا۔ وہ تو اچھلنے کے بجائے بس چھپاک کی آواز کے ساتھ زمین پر چپک جائے گا، اس کی ساری توانائی ایک ہی بار میں ضائع ہو جائے گی۔ ایسا ہی ہے۔ لیکن مجھے یہاں ایک بات ہضم نہیں ہو رہی۔ اتنی کمزور کارکردگی اور انٹروپی کے قانون کے اتنے واضح ہونے کے باوجود آخر پڑھے لکھے سائنسدان اس نظریے کو کیوں مانتے رہے؟ یہ سوال نا دراصل انسانی نفسیات کی گہرائی میں اترتا ہے۔ ہیو راس وضاحت کرتے ہیں کہ یہ ماڈل کبھی بھی ٹھوس سائنسی شواہد پر کھڑا نہیں تھا۔ تو پھر کس چیز پر کھڑا تھا؟ یہ خالصتاً ایک نظریاتی اور فلسفیانہ فرار تھا۔ دیکھیں، جب انسان کے اندرونی عقائد یا کسی بھی برتر ہستی کو ماننے سے انکار کی خواہش اتنی مضبوط ہو تو وہ ایسے ماڈلز کو پکڑ لیتا ہے جو اسے وقتی پناہ دے سکیں۔ بھلے ہی وہ طبیعت کے بنیادی ترین قوانین سے کیوں نہ ٹکراتے ہوں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو جب طبیعت نے اس گیلی مٹی کے ڈھیلے، میرا مطلب ہے اچھلتی کائنات کے ماڈل کے راستے بند کر دیے، تو پھر انہوں نے کیا نیا راستہ نکالا؟ جب حقیقت تنگ کرتی ہے نا تو انسان کی تخیلاتی اڑان اور تیز ہو جاتی ہے۔ یہاں طبیعت سے نکل کر ریاضی اور کوانٹم دنیا کی انٹری ہوتی ہے۔ اور میرے خیال میں یہاں مشہور زمانہ سائنسدان اسٹیفن ہاکنگ کا نام سب سے نمایاں آتا ہے۔ ان کی کتاب وقت کی مختصر تاریخ نے تو واقعی تہلکہ مچا دیا تھا۔ جی بالکل، اسٹیفن ہاکنگ جب طبعی شواہد آغاز کی طرف اشارہ کر رہے تھے تو ہاکنگ نے ایک مختلف میدان کا انتخاب کیا، یعنی پیچیدہ میتھمیٹکس۔ ہاکنگ نے دراصل ایک ڈیسٹک نظریہ اپنایا اور دعویٰ کیا کہ کائنات خود بخود وجود میں آ سکتی ہے۔ خود بخود؟ وہ کیسے؟ اس کے لیے انہوں نے کوانٹم میکینکس اور ریاضی کی ایک انتہائی پیچیدہ ٹیکنیک کا استعمال کیا جسے تخیلی وقت یا امیجنری ٹائم کہا جاتا ہے۔ یہ تخیلی وقت کیا چیز ہے؟ کیا واقعی وقت تخیلی یا فرضی ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، تخیلی وقت بنیادی طور پر ایک ریاضیاتی چال ہے۔
ہاکنگ نے کیا کیا کہ اپنی مساوات میں وقت کے متغیر کو تخیلی اعداد یعنی کمپلیکس نمبرز کے ساتھ بدل دیا۔ اچھا، تو اس سے کیا ہوا؟ ایسا کرنے سے ریاضی میں وقت ایک عام لکیر کے بجائے خلا کی ایک اور جہت کی طرح برتاؤ کرنے لگا، اور اس ریاضیاتی فلٹر کا نتیجہ یہ نکلا کہ مساوات میں کائنات کا آغاز ایک تیز دھار کونے کے بجائے ایک گول کرے کی شکل اختیار کر گیا۔ ایک گول کرہ، سفیر کی طرح؟ جی ہاں، جس طرح زمین پر قطب شمالی کا کوئی کنارہ یا آغاز نہیں ہوتا نا، ہاکنگ نے کہا کہ کائنات کا بھی کوئی کنارہ یا آغاز نہیں ہے۔ اور اس لیے اسے بنانے والے کی بھی کوئی ضرورت نہیں؟ بالکل، ان کا خیال تھا کہ اگر ہم طبیعت کی مساوات کا ایک مکمل اور حتمی سیٹ دریافت کر لیں تو ہم کائنات کے ہر راز کو جان لیں گے اور خدا کی مداخلت کی ضرورت مکمل طور پر ختم ہو جائے گی۔ یہ تو بہت عجیب بات ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہے نا کہ میں اپنے کیمرے کے لینس پر ایک خاص فلٹر لگا دوں جس سے پہاڑ کی نوک گول نظر آنے لگے اور پھر دعویٰ کروں کہ پہاڑ کی حقیقت ہی بدل گئی ہے۔ بہت خوب، یہ بالکل ایسا ہی ہے۔ صرف اس لیے کہ ہم کاغذ پر کوئی پیچیدہ مساوات لکھ سکتے ہیں، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مساوات حقیقت میں کائنات کو تخلیق کر سکتی ہے؟ مطلب کشش ثقل کا فارمولا لکھ دینے سے کمرے میں کشش ثقل پیدا تو نہیں ہو جاتی نا؟ بالکل صحیح کہا آپ نے، مساوات صرف بیان کرتی ہیں، پیدا نہیں کرتی۔ اور کیا انسان واقعی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ کبھی نہ کبھی کائنات کے تمام قوانین کو پوری طرح جان لے گا؟ آپ نے بالکل درست نشاندہی کی ہے۔ ریاضی ایک زبان ہے جو حقیقت کو بیان کرتی ہے، لیکن یہ حقیقت کو جنم نہیں دیتی، اور ہاکنگ کے اس دعوے پر سب سے بڑی کاری ضرب خود ریاضی کے ہی میدان سے پڑتی ہے۔ اچھا، ریاضی سے ہی؟ وہ کیسے؟ کرٹ گوڈل نامی ایک عظیم ریاضی دان گزرے ہیں۔ انہوں نے نامکملیت کا نظریہ یعنی انکمپلیٹنس تھیورم پیش کیا تھا۔ یہ نامکملیت کا نظریہ کیا ہے اور یہ کائنات کے قوانین تلاش کرنے سے کیسے جڑتا ہے؟ گوڈل کے نظریے کے مطابق کوئی بھی پیچیدہ ریاضیاتی نظام اپنے آپ کو اپنے اندر رہتے ہوئے مکمل طور پر ثابت نہیں کر سکتا۔ ذرا اس کو آسان الفاظ میں بتائیں گے؟ دیکھیں، کسی بھی نظام میں ہمیشہ کچھ ایسی سچائیاں ہوں گی جنہیں ثابت کرنے کے لیے آپ کو اس نظام سے باہر نکل کر کسی بیرونی نقطۂ نظر کی ضرورت ہوگی۔ اچھا۔ اب چونکہ سائنس اور طبیعیات کی پوری عمارت ریاضی پر کھڑی ہے، اس لیے طبیعیات بھی اسی قانون کی پابند ہے۔ انسان کائنات کے اندر مقید ہے نا، ہم اس کائناتی نظام کا حصہ ہیں۔ بالکل، ہم کائنات کے اندر ہی ہیں۔ تو گوڈل کا نظریہ یہ ثابت کرتا ہے کہ کائنات کے اندر رہتے ہوئے ہمارے لیے یہ ریاضیاتی طور پر ناممکن ہے کہ ہم کائنات کے قوانین کا حتمی، مکمل اور قطعی سیٹ دریافت کر لیں۔ یعنی تھیوری آف ایوری تھنگ دریافت کرنا ناممکن ہے؟ جی، کیونکہ ہمیں اس کے لیے کائنات سے باہر جانا پڑے گا، جو ہمارے لیے ممکن نہیں۔ واو، یہ تو ایک زبردست پہلو ہے۔ اور کیا اس میں کوانٹم فزکس کا وہ مشہور اصول، ہائزنبرگ کا اصول عدم تیقن، وہ بھی کوئی کردار ادا کرتا ہے؟ یقینی طور پر۔ ہائزنبرگ کا اصول ہمیں بتاتا ہے کہ مائکروسکوپک سطح پر انسانی پیمائش یعنی میجرمنٹ کی ایک ناگزیر حد ہے۔ یعنی ہر چیز پرفیکٹلی نہیں ناپ سکتے۔ بالکل، ہم کسی ذرے کی رفتار اور اس کا مقام بے وقت 100% درستگی سے نہیں جان سکتے۔ جب ہم ایک چیز کو ناپنے کی کوشش کرتے ہیں تو دوسری دھندلی ہو جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے ہائزنبرگ کا پیمائش کی حدود کا اصول اور گوڈل کا علم کی نامکملیت کا نظریہ، یہ دونوں مل کر ہاکنگ کے خواب کو توڑ دیتے ہیں۔ جی ہاں، یہ دونوں مل کر ہاکنگ کے اس خواب کو سائنسی طور پر ہی ناممکن ثابت کر دیتے ہیں کہ انسان کبھی لامحدود علم کا مالک بن کر کائنات کے تمام رازوں سے پردہ اٹھا لے گا۔ یہ تو واقعی حیران کن ہے کہ سائنس جو انسانی عقل اور مشاہدے پر کھڑی ہے، وہ خود ہی اپنی حدود کا اعلان کر رہی ہے۔ جی، سائنس خود بتاتی ہے کہ ہم کہاں رک جاتے ہیں۔ لیکن دیکھیں، جب ہم ان تمام سائنسی حقائق کو تسلیم کر لیتے ہیں نا کہ کائنات کا واقعی ایک نقطہ آغاز ہے، فائن ٹیوننگ موجود ہے اور انسان کا علم محدود ہے، تو پھر ایک ایسا سوال سامنے آتا ہے جو شاید انسانی تاریخ میں سب سے زیادہ پوچھا گیا ہے۔ اگر کائنات اور وقت کا ایک آغاز ہے اور اسے خالق نے بنایا ہے، تو پھر اس خالق کو کس نے بنایا؟ اس خدا کو کس نے تخلیق کیا؟ یہ واقعی کیسا گہرا سوال ہے جو ہر تجسس رکھنے والے ذہن بشمول سائنسدانوں کے ان کے اندر گونجتا ہے۔ بالکل، تو اس کے کیا جواب ہے؟
اس کا جواب سمجھنے کے لیے ہمیں اپنے وقت کے تصور کو، جسے ہم ٹائم کہتے ہیں، اسے توڑنا پڑے گا۔ ہم وقت کو سمجھتے کیا ہیں؟ طبیعیات میں وقت دراصل ایک جہت ہے، یعنی ڈیمنشن ہے۔ ڈیمینشن، جہاں علت اور معلول یعنی کاز اینڈ ایفیکٹ اپنا کام کرتے ہیں۔ جی بالکل۔ اب ہماری کائنات میں وقت کی نوعیت کیا ہے؟ یہ صرف ایک ہی سمت میں، یعنی آگے کی طرف تیر کی طرح بہتا ہے۔ ہم کبھی گزرے ہوئے کل میں واپس نہیں جا سکتے۔ جی، وقت بس آگے ہی جا رہا ہے۔ اس لیے ہماری کائنات کا وقت ون ڈائمینشنل یا ایک جہتی وقت ہے۔ اچھا، اور چونکہ یہ ایک خط مستقیم میں آگے جا رہا ہے، اس لیے اس ون ڈائمینشنل وقت میں موجود ہر واقعے کا، ہر چیز کا ایک نقطۂ آغاز ہونا لازمی ہے۔ بالکل، ایک جہتی وقت کے اندر قید ہر شے کا ایک سبب یا بنانے والا ہونا ضروری ہے، یہ اس کی مجبوری ہے۔ صحیح۔ لیکن جو ذات اس وقت کو خود تخلیق کر رہی ہے، وہ وقت کے اس ایک جہتی پہیے کا حصہ تھوڑی ہو سکتی ہے، وہ تو وقت کی قید سے آزاد ہے۔ اچھا، ذرا اس کو مزید کھولیں۔ فرض کریں اگر ہم تصور کریں کہ وقت صرف ایک لکیر نہیں ہے بلکہ کثیر الابادی ہے، یعنی ملٹی ڈائمینشنل ہے۔ مثال کے طور پر وقت کی دو جہتیں ہیں۔ 2D وقت ہے۔ 2D وقت وہ کیسا ہوگا؟ 2D میں وقت ایک سیدھی لکیر کے بجائے ایک مکمل سطح یا میدان بن جاتا ہے۔ اس میدان میں وقت کی لامحدود لکیریں ایک ساتھ چل سکتی ہیں، گول دائرے میں گھوم سکتی ہیں اور ایک دوسرے کو کاٹ سکتی ہیں۔ واہ، یعنی وقت کی کئی لکیریں ایک ساتھ؟ شروعات سے کوئی ٹکراؤ ہی نہ ہو۔ اوہو، تو اس کا مطلب ہے ایسے خالق کے لیے کسی آغاز کی شرط لاگو ہی نہیں ہوتی؟ جی ہاں، اسے کبھی کسی نے تخلیق نہیں کیا، وہ ہمیشہ سے موجود رہ سکتا ہے بغیر کسی منطقی تضاد کے۔ اس کثیر الابادی تصور کو دماغ میں اتارنا تھوڑا سا مشکل ضرور ہے، لیکن ذرا سوچیں، اسے سمجھنے کے لیے فلیٹ لینڈ کی وہ مشہور مثال کتنی شاندار ہے۔ او جی، فلیٹ لینڈ، بتائیں اس کے بارے میں۔ تصور کریں نا کہ ایک ایسی دنیا ہے جو صرف کاغذ کے ایک صفحے کی طرح 2 ڈائمینشنل ہے، اس میں صرف لمبائی اور چوڑائی ہے۔ وہاں رہنے والی مخلوق بالکل چپٹی ہے، وہ صرف آگے پیچھے اور دائیں بائیں جا سکتی ہے۔ ان کے ہاں اوپر یا نیچے کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ بالکل، کیونکہ ان کے پاس تیسری ڈائمینشن ہے ہی نہیں۔ جی، اب اگر کوئی 3 ڈائمینشنل مخلوق جیسے کہ میں انسان اپنی انگلی اس کاغذ کے اندر داخل کروں تو اس 2D مخلوق کو کیا نظر آئے گا؟ انہیں ظاہر ہے آپ کی پوری انگلی یا ہاتھ نظر نہیں آئے گا۔ بالکل، انہیں صرف کاغذ پر بننے والا ایک دائرہ نظر آئے گا جو بڑا ہو رہا ہے اور پھر غائب ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی محدود جہتوں کی وجہ سے کبھی بھی میری مکمل 3D حقیقت کو نہیں دیکھ سکیں گے۔ بہت خوبصورت مثال ہے۔ تو بالکل اسی طرح نا ہمارے لیے بھی ایک ایسے خالق کا مکمل ادراک کرنا جو ہماری ان محدود جہتوں سے باہر شاید 10 جہتوں میں کام کر رہا ہو، طبعی اور ریاضیاتی طور پر ناممکن ہے۔ ہم صرف اس کی تخلیق کے نشانات دیکھ سکتے ہیں، مکمل احاطہ نہیں کر سکتے۔ آپ نے اس فلیٹ لینڈ کی مثال سے اس اتنی پیچیدہ تصور کو نہایت خوبصورتی سے واضح کر دیا ہے۔ واقعی ہم اپنی جہتوں کے قیدی ہیں۔ جی بالکل۔ اور جو بات اس ساری گفتگو میں سب سے زیادہ مسحور کن ہے نا، وہ یہ کہ اگر آپ دنیا کے قدیم الہامی اور مذہبی صحائف کا مطالعہ کریں تو ان میں خالق کی جو صفات بیان کی گئی ہیں وہ بالکل یہی ہیں۔ کہ وہ وقت اور مکان کی قید سے ماورا ہے، اس کا نہ کوئی آغاز ہے اور نہ کوئی انجام۔ جی ہاں، اور یہ دیکھنا حیرت انگیز ہے کہ جدید فلکی طبعیات اور کثیر الابادی وقت کا علم آج بالکل انہی نتیجوں کی سائنسی اور ریاضیاتی تصدیق کر رہا ہے جنہیں صدیوں پہلے بیان کر دیا گیا تھا۔ یعنی یہ سائنس اور الہیات کے درمیان کوئی جنگ نہیں ہے بلکہ ایک شاندار ہم آہنگی ہے۔ واقعی یہ آنکھیں کھول دینے والی گفتگو تھی۔ جی بالکل، یہ انسان کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ معلومات کا یہ سمندر ہمیں الجھانے کے بجائے کائنات کی حقیقت اور ہماری زندگی کے مقصد کو سمجھنے میں کتنی مدد دیتا ہے نا۔ ایک کثیر الابادی خالق کا تصور ہماری اس منطقی الجھن کو کہ خدا کو کس نے بنایا نہایت خوبصورتی سے حل کرتا ہے۔ بے شک کہ طبعیات کے قوانین بھی ہماری جہتوں سے ماورا ایک حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ حصہ سوم میں ہم خلا کی وسعتوں سے نکل کر کائنات کی مائکروسکوپک یعنی خردبینی درستگی کی طرف جائیں گے، یعنی وہ بالکل درست حالات جو زندگی کے لیے ناگزیر ہیں،
لیکن جاتے جاتے ذرا اس بات پر غور کریں، اگر ہمارا دماغ واقعی ایک اندھی، بے مقصد اور حادثاتی کائنات کا نتیجہ ہے جس کا واحد مقصد صرف زندہ رہنا ہے، تو پھر اس انسانی دماغ میں کثیر الآبادی وقت، انٹروپی اور کائنات کے آغاز جیسے انتہائی پیچیدہ اور ماورائی تصورات کو سمجھنے کی صلاحیت کہاں سے آ گئی؟ کیا ہمارا یہ گہرا تجسس خود اس بات کا سب سے بڑا ثبوت نہیں کہ ہمیں محض پیٹ بھرنے کے لیے نہیں بلکہ اس کائنات سے کہیں بڑی کسی حقیقت کو جاننے اور سمجھنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے؟ پچھلی مرتبہ ہم نے وقت کے آغاز پر بات کی تھی، مطلب وقت کی نوعیت پر کافی گہری بحث ہوئی تھی۔ آج ہم ان حیرت انگیز اتفاقات پر بات کریں گے جو دراصل ہمارے وجود کو ممکن بناتے ہیں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے کا مقصد دراصل کائنات کے ڈیزائن کو سمجھنا ہے۔ ہم خاص طور پر کتاب کے باب 13، 14 اور 16 پر بات کریں گے، جس میں خدائی گھڑی ساز کا تصور ہے اور یہ کہ ہماری کائنات کس طرح بالکل درست حالت میں ہے۔ اور ہاں، ساتھ ہی ہم کہکشاں، سورج، زمین اور چاند کے اس انتہائی باریک اور نپے تلے نظام کا بھی تجزیہ کریں گے جو واقعی دنگ کر دینے والا ہے۔ ہاں، وہ حصہ تو میرا پسندیدہ ہے۔ ویسے آگے بڑھنے سے پہلے سننے والوں کو یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ مواد مصنوعی ذہانت یعنی AI کے ذریعے تیار کیا گیا ہے، تو لسانی باریکیوں کے حوالے سے تھوڑی بہت احتیاط کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ جی بالکل، یہ بتانا ضروری تھا۔ تو پھر کہاں سے شروع کریں آج؟ دیکھیں، جب ہم وقت کے آغاز سے نکل کر زندگی کی پیچیدگی کی طرف آتے ہیں نا، تو ایک بہت پرانی اور مشہور مثال سامنے آتی ہے، ولیم پیلے کی گھڑی ساز والی مثال۔ ذرا اس پر روشنی ڈالیں گے؟ ضرور۔ ولیم پیلے نے 18ویں صدی میں ایک بہت ہی زبردست دلیل پیش کی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ فرض کریں آپ کسی ویران جگہ سے گزر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہاں اچانک آپ کو زمین پر ایک گھڑی پڑی ہوئی مل جائے، تو آپ اسے دیکھ کر کیا سوچیں گے؟ ظاہر ہے یہی سوچوں گی کہ یہ کسی کی گر گئی ہے یا کسی نے یہاں رکھی ہے۔ بالکل، آپ کبھی یہ نہیں سوچیں گی کہ یہ گھڑی محض پتھروں، مٹی اور ہوا کے آپس میں ٹکرانے سے خود بخود بن گئی ہے نا؟ ہاں، بالکل بھی نہیں، اس کے اندر اتنے پرزے ہوتے ہیں۔ جی، یہی ان کی دلیل تھی۔ گھڑی کے اندر موجود پرزوں کی پیچیدگی، ان کا ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہونا اور ایک خاص مقصد کے لیے کام کرنا، مطلب وقت بتانے کے لیے، یہ سب دیکھ کر فوراً اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی باشعور ذہن ہے، یعنی ایک گھڑی ساز جس نے اسے ڈیزائن کیا ہے۔ بالکل۔ اور مصنف کے مطابق زندگی کے اجزاء اور ہمارے خلیات وہ بھی بالکل اسی طرح کے حیرت انگیز ڈیزائن کا ثبوت دیتے ہیں۔ لیکن ایک منٹ، مجھے یہاں تھوڑا سا پیچھے ہٹنے دیں۔ اگر ہم چارلز ڈارون یا پھر ڈیوڈ ہیوم یا رچرڈ ڈاکنز جیسے مفکرین کو دیکھیں، جی بالکل، انہوں نے اس پر اعتراض کیا تھا۔ ہاں، تو ان کا سب سے بڑا اعتراض ہی یہی ہے کہ فطرت کو کسی شعوری گھڑی ساز کی ضرورت نہیں ہے۔ مطلب ڈاکنز تو اسے باقاعدہ بلائنڈ واچ میکر کہتے ہیں، یعنی اندھا گھڑی ساز۔ صحیح کہہ رہی ہیں آپ۔ ان کا ماننا ہے کہ ارتقائی عمل نے اربوں سالوں میں محض اتفاقیہ طور پر یہ سب ترتیب دے دیا ہے۔ اور ہیوم کا وہ اعتراض بھی تو تھا نا کہ جاندار کوئی مشینی انجن توڑی ہے کہ ہم ان کا موازنہ دھات کی بنی کسی گھڑی سے کریں۔ گوشت پوشت کے خلیوں کو ہم مشینیں کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہاں، یہ واقعی اس وقت ایک بہت ہی منطقی اعتراض لگتا تھا، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ جدید بائیو کیمسٹری نے اس کا جو جواب دیا ہے وہ توقعات کے بالکل برعکس ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، جب ہیوم نے یہ اعتراض کیا تھا تب مائکروسکوپ اتنی جدید نہیں تھی۔ آج الیکٹران مائکروسکوپ کی مدد سے سائنسدانوں نے خلیے کے اندر کی دنیا کو ایٹمی سطح پر جا کر دیکھا ہے۔ صحیح۔ اور جو کچھ انہوں نے وہاں دریافت کیا اس نے تو ہیوم کے اعتراض کی بنیاد ہی ختم کر دی۔ انہوں نے خلیے کے اندر ایک چیز دریافت کی ہے جسے F1 ATPase انزائم کہتے ہیں۔ F1 ATPase انزائم، یہ کیا چیز ہے؟ کوئی کیمیکل ہے؟ نہیں، یہ کوئی عام کیمیائی مایا نہیں ہے۔ یہ دراصل فطرت کا اپنا ایک باقاعدہ روٹری انجن ہے۔ اور جب میں انجن کہتا ہوں تو یہ کوئی تشبیہ نہیں ہے جو گاڑیوں میں ہوتا ہے۔ جی ہاں، بالکل اسی طرح۔ اس کا سائز 1 میٹر کے 10 اربویں حصے کے برابر ہے، اور اس ننھے سے حصے میں آپ حیران ہوں گی، باقاعدہ ایک انجن بلاک ہے، ایک ڈرائیو شافٹ ہے اور پسٹن بھی موجود ہے۔ ارے واہ، یہ تو ناقابل یقین ہے۔ یہ کام کیسے کرتا ہے؟ تو
ہمارے خلیوں کو زندہ رہنے اور حرکت کرنے کے لیے توانائی چاہیے ہوتی ہے۔ یہ توانائی ATP نامی مالیکیول میں ہوتی ہے، جسے آپ جسم کی انرجی کرنسی کہہ سکتی ہیں۔ اچھا، یعنی توانائی کا سکہ۔ بالکل، اور یہ ننھا انجن پروٹونز کے بہاؤ کو استعمال کرتے ہوئے 0.5 سے لے کر 4 چکر فی سیکنڈ کی رفتار سے گھومتا ہے۔ یعنی وہ باقاعدہ گھوم کر یہ ATP بناتا ہے؟ جی ہاں، مصنف یہ بتاتے ہیں کہ یہ پیچیدگی واضح کرتی ہے کہ خلیات محض مادہ یا کیمیکلز کا بے ترتیب مجموعہ نہیں ہے، یہ باقاعدہ اور ڈیزائن شدہ مشینیں ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اپنے کسی ایک پرزے کے بغیر کام نہیں کر سکتی؟ بالکل بھی نہیں، اور ایسی مشین کو اربوں سالوں کے بے ترتیبی ارتقائی عمل کا نتیجہ قرار دینا حیاتیاتی سطح پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بن جاتا ہے۔ یہ تو واقعی ذہن کو چکرا دینے والی بات ہے۔ یعنی خوردبینی سطح پر یا مائکرو لیول پر ہماری حیاتیات ایک مشین کی طرح کام کر رہی ہیں۔ جی بالکل۔ لیکن دیکھیں، ایک خلیہ خلا میں تو زندہ نہیں رہ سکتا، اسے زندہ رہنے کے لیے ایک ماحول چاہیے۔ تو اگر مائکرو لیول پر اتنا نپا تلا نظام ہے تو کیا کائناتی سطح پر میکرو لیول پر بھی ایسا ہی کچھ ہے؟ میں نے پڑھا تھا کہ کتاب میں 35 سے زائد ایسے کائناتی پیرامیٹرز کا ذکر ہے۔ ہاں، 35 سے زیادہ پیرامیٹرز ہیں جو زندگی کی بقا کے لیے بالکل درست حالت میں ہونے چاہیے۔ اسے فلکیات میں فائن ٹیوننگ یا کائنات کی انتہائی باریک بین ترتیب کہا جاتا ہے۔ تو اس کی کوئی مثال دیں گے؟ یہ پیرامیٹرز کس طرح کے ہیں؟ ذرا کائنات کے پھیلاؤ یعنی ایکسپینشن ریٹ کی ہی مثال لے لیں۔ بگ بینگ کے بعد کائنات ایک خاص رفتار سے پھیل رہی ہے۔ یہ ایک بہت ہی نازک پیرامیٹر ہے۔ اچھا، اگر یہ رفتار تھوڑی مختلف ہوتی تو کیا ہوتا؟ اگر اس پھیلاؤ کی رفتار ذرا سی بھی تیز ہوتی تو کشش ثقل مادے کو اکٹھا نہ کر پاتی۔ مادہ اتنی تیزی سے بکھرتا کہ کبھی کہکشائیں بنتی ہی نہیں، نہ ستارے بنتے نہ سیارے۔ اور اگر یہ پھیلاؤ سست ہوتا تو؟ اگر سست ہوتا تو پھر مادے کی کشش ثقل حاوی ہو جاتی اور پوری کائنات پھیلنے کے بجائے واپس منہدم ہو کر تباہ ہو جاتی، جسے بگ کرنچ بھی کہتے ہیں۔ اف، یہ تو واقعی بہت نازک توازن ہے۔ میں نے کتاب میں 2 اور اصطلاحات بھی پڑھی تھیں، ایک ماس ڈینسٹی اور دوسری اسپیس انرجی ڈینسٹی۔ جی، یہ دونوں بھی بہت اہم ہیں۔ مصنف نے ان کے ساتھ کچھ ناقابل فہم قسم کے اعداد دیے ہیں، جیسے 10 کی پاور 60 اور 10 کی پاور 120۔ ان کا عملی مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، ماس ڈینسٹی کا سیدھا سا مطلب ہے کائنات میں مادے کی کل مقدار۔ اس مقدار کا توازن 10 کی طاقت 60 میں ایک حصے کے برابر درست ہونا ضروری ہے۔ 10 کی طاقت 60، یعنی 1 کے بعد 60 صفر۔ بالکل، اگر مادہ اس مقدار سے ذرا سا بھی زیادہ یا کم ہوتا تو زندگی کو سہارا دینے والے ستارے کبھی پیدا ہی نہ ہوتے۔ اور اسپیس انرجی ڈینسٹی کیا ہے؟ اسے آپ خلا کی ایک غیر مرئی قوت سمجھ سکتی ہیں جو کائنات کو باہر کی طرف دھکیل رہی ہے۔ طبیعیات دان لارنس کراس اسے سائنس کی تاریخ کا سب سے بڑا فائن ٹیوننگ کا مسئلہ کہتے ہیں۔ تو اس کا توازن کیا ہے؟ اس کا توازن 10 کی طاقت 120 میں ایک حصے کے برابر ہے۔ 10 کی طاقت 120؟ یہ تو اتنا بڑا نمبر ہے کہ دماغ اس کا احاطہ ہی نہیں کر سکتا۔ اسے عام الفاظ میں کیسے سمجھیں گے؟ اس کو سمجھانے کے لیے کتاب میں بڑی زبردست مثال دی گئی ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ تصور کریں آپ پورے شمالی امریکہ کے براعظم پر سکوں کے ڈھیر لگا دیں۔ ٹھیک ہے، سکوں کے ڈھیر؟ اور یہ ڈھیر اتنے اونچے ہوں کہ زمین سے سیدھا چاند تک پہنچ جائیں۔ ارے واہ، یہ تو بہت ہی زیادہ سکے ہو گئے۔ اور اب ایک براعظم نہیں بلکہ ایسے 1 ارب براعظموں کا تصور کریں جو چاند تک سکوں سے بھرے ہوئے ہوں۔ 1 ارب براعظم، اور وہ بھی چاند تک بھرے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، فرض کر لیا۔ اب ان خربوں اور نیلوں سکوں کے بیچ صرف ایک سرخ سکہ چھپا دیا جائے۔ اچھا؟ اور پھر کسی شخص کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر اسے کہا جائے کہ وہ پورے براعظموں میں بکھرے ان سکوں میں سے پہلی ہی کوشش میں وہ ایک سرخ سکہ ڈھونڈ نکالے۔ پہلی ہی کوشش میں؟ یہ تو ناممکن ہے۔ بالکل۔ تو اس شخص کے کامیاب ہونے کا جتنا امکان ہے نا، کائنات میں اسپیس انرجی ڈینسٹی اور کشش ثقل کا توازن بالکل اسی سطح کی درستی کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یعنی اگر اس توازن میں ایک ذرے کے کروڑوں میں حصے کے برابر بھی فرق آ جاتا تو آج ہم یہاں نہ ہوتے۔ بالکل، ہم یہاں بیٹھ کر یہ بات چیت نہ کر رہے ہوتے، کائنات زندگی کے لیے موضوع ہی نہ ہوتی۔ اور کیا یہی وجہ ہے کہ بہت سے سائنسدانوں نے اپنے خیالات بدلے؟ جی ہاں،
اسی توازن کو دیکھ کر فریڈ ہوئل جیسے ماہر فلکیات دنگ رہ گئے تھے۔ ہوئل جو کہ بنیادی طور پر ایک مادیت پسند تھے، جب انہوں نے ستاروں میں کاربن بننے کا عمل دیکھا تو انہیں بھی ماننا پڑا کہ اس کے پیچھے کوئی شعور ہے؟ بالکل، ان کا کہنا تھا کہ فزکس، کیمسٹری اور بائیولوجی کے اصولوں کو کسی سپر انٹیلیجنٹ یا عظیم شعور نے بڑی ہوشیاری سے ترتیب دیا ہے۔ جسے کتاب میں اینتھروپک اصول بھی کہا گیا ہے نا؟ جی، اینتھروپک پرنسپل، جس کے مطابق کائنات کے قوانین بالکل اسی طرح مرتب ہیں تاکہ باشعور زندگی وجود میں آ سکے۔ اور ہم یہاں کسی کی طرفداری نہیں کر رہے، بلکہ محض بتا رہے ہیں کہ یہ سائنسدان کس نتیجے پر پہنچے۔ صحیح ہے۔ تو یہ تو ہو گئی مائکرو اور میکرو لیول کی بات، لیکن ہم تو اس کائنات کے ایک انتہائی چھوٹے سے سیارے یعنی زمین پر رہتے ہیں۔ بالکل۔ اگر ہم کائنات کی ان بڑی باتوں سے نکل کر اپنے نظام شمسی اور زمین پر آئیں تو کیا یہ محتاط منصوبہ بندی یہاں بھی نظر آتی ہے؟ بہت واضح نظر آتی ہے۔ زمین اور چاند کا نظام اس کی بڑی شاندار مثال ہے۔ ہم تو بس چاند کو رات کے وقت آسمان پر دیکھتے ہیں اور خوبصورت سمجھتے ہیں۔ لیکن کیا؟ لیکن اس کی پیدائش کا واقعہ اور اس کا ہونا زمین پر زندگی کے لیے لائف سپورٹ سسٹم سے کم نہیں ہے۔ میں نے کتاب کے 16ویں باب میں اس حوالے سے پڑھا تھا کہ تقریباً 4.5 ارب سال پہلے کوئی تصادم ہوا تھا۔ جی ہاں، مریخ کے سائز کا ایک بہت بڑا سیاروی جسم ہماری زمین سے آ ٹکرایا تھا۔ ایک منٹ، مریخ جتنا بڑا سیارہ زمین سے ٹکرایا؟ یہ تو ایک خوفناک تباہی کا منظر ہے۔ ایک تباہ کن واقعے سے زندگی کیسے پنپ سکتی ہے؟ مطلب یہ تو زندگی کو ختم کرنے والا واقعہ ہونا چاہیے۔ بظاہر ایسا ہی لگتا ہے، لیکن مصنف کے مطابق یہ تصادم زمین کی بقا کے لیے ناگزیر تھا۔ دراصل اس ٹکراؤ سے پہلے زمین کی فضا آج کے سیارہ زہرہ یا وینس جیسی تھی۔ یعنی بہت دبیز اور زہریلی؟ بالکل، انتہائی دبیز اور زہریلی گیسوں سے بھری ہوئی۔ اتنی بھاری فضا تھی کہ کوئی بھی جاندار اس میں دم گھٹ کر مر جاتا۔ تو اس تصادم نے کیا کیا؟ اس زبردست ٹکراؤ نے زمین کی اس ابتدائی اور دم گھٹنے والی فضا کا بڑا حصہ خلا میں دھکیل دیا۔ اچھا، یعنی صفائی کر دی؟ ہاں، اور اس کے علاوہ جو جسم ٹکرایا تھا اس کے اندر موجود بھاری عناصر، خاص طور پر لوہا، وہ زمین کی پرت میں شامل ہو گیا۔ لوہا؟ لیکن لوہے کا زندگی سے کیا تعلق ہے؟ بہت گہرا تعلق ہے۔ یہ لوہا پھر سمندروں کے پانی میں شامل ہوا اور سمندر میں موجود ابتدائی ایلجی کے لیے یہ لوہا ایک لازمی خوراک تھا۔ ارے واہ، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ اور پھر اس لوہے کو استعمال کر کے ایلجی میں فوٹوسنتھسس یعنی ضیاء تالیف کا عمل تیز کیا اور فضا میں وہ آکسیجن پمپ کی جس میں ہم سانس لیتے ہیں۔ یہ تو ایک چین ری ایکشن کی طرح ہے جو بالکل پرفیکٹ انداز میں ہوا۔ بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ اس ٹکراؤ کا جو ملبہ خلا میں بکھرا اس نے جمع ہو کر ہمارا چاند بنایا، جس کا سائز کافی بڑا ہے نا؟ جی ہاں، زمین کے لحاظ سے نظام شمسی کے دیگر چاندوں کے مقابلے میں یہ بہت بڑا ہے، اور اس بڑے ہجوم اور کشش ثقل کا زمین کو ایک زبردست فائدہ ہوا۔ وہ کیا؟ اس نے زمین کے جھکاؤ یعنی ایکسیل ٹلٹ کو مستحکم کر دیا۔ جھکاؤ مطلب جس کی وجہ سے موسم بدلتے ہیں؟ بالکل، اسے ایک لٹو کی طرح سمجھیں۔ جب لٹو تیزی سے گھومتا ہے اور سیدھا رہتا ہے تو متوازن ہوتا ہے۔ اگر چاند زمین کو اس طرح نہ تھامے رکھتا تو زمین اپنے محور پر بری طرح لڑکھڑاتی۔ اور اگر لڑکھڑاتی تو کیا ہوتا؟ تو موسموں کا نظام درہم بھرم ہو جاتا، کبھی سمندر ابلنے لگتے اور کبھی پوری زمین کئی کلومیٹر موٹی برف سے ڈھک جاتی۔ یعنی پیچیدہ زندگی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بالکل، اور چاند کی وجہ سے جو سمندر میں مدو جزر یا ٹائیڈز آتے ہیں وہ ساحلی پانی کو صاف رکھتے ہیں اور غذائی اجزاء کو گردش دیتے ہیں۔ یہ تو سب کچھ بالکل پرفیکٹ لگ رہا ہے، لیکن یہاں میں وہی اعتراض دہرانا چاہوں گی جو اکثر ناقدین کرتے ہیں۔ جی بتائیے۔ دیکھیں، کائنات میں خربوں ستارے ہیں اور بے شمار سیارے ہیں، تو کیا یہ محض ایک قراندازی یا لاٹری کی طرح نہیں ہو سکتا؟ آپ کا مطلب ہے کسی ایک سیارے کی خوش قسمتی؟ ہاں، مطلب اگر کوئی شخص خربوں بار لاٹری کا ٹکٹ خریدے گا تو کوئی ایک ٹکٹ تو جیتے گا نا؟ تو شاید زمین بس وہ خوش قسمت سیارہ ہے جہاں یہ تصادم بالکل صحیح زاویے سے ہو گیا اور ہم بچ گئے۔ یہ دلیل بہت زبردست ہے، لیکن
اگر ہم صرف ایک یا دو موافق حالات کی بات کر رہے ہوتے تو یہ بات مان لی جاتی۔ مسئلہ یہ ہے کہ زندگی کے لیے یہ لاٹری جیتنے کا سلسلہ رکتا ہی نہیں۔ سلسلہ رکتا نہیں یعنی اور بھی بہت کچھ ہے؟ جی، ذرا ہمارے نظام شمسی کے سب سے بڑے سیارے مشتری یعنی جوپیٹر کو ہی دیکھ لیں۔ مشتری کا زندگی سے کیا لینا دینا ہے؟ وہ تو بہت دور ہے۔ دور ہے، لیکن اس کا بے پناہ ہجوم اور کشش ثقل زمین کے لیے ایک باقاعدہ ویکیوم کلینر یا حفاظتی ڈھال کا کام کرتی ہے۔ حفاظتی ڈھال کس چیز سے؟ نظام شمسی کے باہر دمدار ستاروں اور شہابیوں کا ایک بہت بڑا بادل ہے۔ مشتری اپنی کشش کی وجہ سے ان خطرناک شہابیوں کو یا تو خود سے ٹکرا لیتا ہے یا انہیں نظام شمسی سے باہر پھینک دیتا ہے۔ جیسے وہ 1994 میں شو میکر لیوی 9 دمدار ستارہ مشتری سے ٹکرایا تھا؟ ارے بالکل، وہ تو ایک عملی ثبوت تھا کہ مشتری کیسے ہمارے لیے ڈھال بنا ہوا ہے۔ یعنی اگر مشتری نہ ہوتا تو وہ زمین کی طرف آ سکتے تھے؟ بالکل، اگر مشتری صحیح فاصلے اور سائز کا نہ ہوتا تو دمدار ستارے مسلسل زمین سے ٹکراتے رہتے اور ہر چند لاکھ سال بعد ایک ایسی تباہی آتی جو ارتقائی عمل کو دوبارہ صفر پر لے آتی۔ اف، تو اس کا مطلب ہے کہ زمین کا فاصلہ، مشتری کی ڈھال، چاند کا سائز، کائنات کا پھیلاؤ، یہ سب بے وقت ایک ہی جگہ جمع ہے؟ جی، تو اب بتائیں یہ سب ایک ہی وقت میں ہونا کتنی بار لاٹری جیتنے کے مترادف ہے؟ یہ تو واقعی ایسا لگتا ہے کہ ہمیں زندہ رہنے کے لیے روزانہ ہزاروں بار ناممکن لاٹریاں جیتنی پڑ رہی ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو اگر یہ دعویٰ کیا جائے کہ یہ سب اتفاق ہے تو شماریات یا ریاضی اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ کیا ان اتفاقات کا کوئی ریاضیاتی امکان ہے؟ شماریات کے اعداد و شمار اس معاملے میں بہت بے رحم ہیں۔ ایک مشہور بائیو فزسسٹ ہیں ہیرلڈ مورووٹس۔ ٹھیک ہے۔ انہوں نے ایک بڑا دلچسپ حساب لگایا۔ انہوں نے فرض کیا کہ اگر زمین پر تمام بہترین قدرتی حالات موجود ہوں تو محض اندھے اتفاق سے ایک سادہ ترین خلیے کے بننے کا امکان کتنا ہے؟ اور ان کا جواب کیا تھا؟ ان کا جواب تھا 10 کی طاقت 100 ارب میں سے ایک، یعنی 10 کی طاقت 100 اور اس کے بعد مزید اربوں صفر۔ او میرے خدا، 10 کی طاقت 100 ارب! یہ تو میں تو اس نمبر کو سوچ بھی نہیں پا رہی۔ ہم نے پہلے بات کی تھی کہ کائنات کے تمام ایٹموں کی تعداد 10 کی طاقت 80 ہے۔ جی بالکل، تو آپ خود دیکھ لیں کہ یہ نمبر کائنات کے تمام ذرات سے بھی اربوں خربوں گنا بڑا ہے۔ اور یہ صرف ایک سادہ خلیے کے بننے کی بات ہو رہی ہے؟ ہاں، وہ بھی اس صورت میں جب حالات 100% تعمیری ہوں، جبکہ حقیقت میں قدرتی طور پر کیمیکلز بننے سے زیادہ ٹوٹنے کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ یہ تو صرف بائیولوجی ہو گئی۔ اگر ہم کائناتی سطح کی بات کریں تو مصنف نے کتاب میں واضح کیا ہے کہ زندگی کی بقا کے لیے ایک سیارے کو تقریباً 66 مختلف پیرامیٹرز پورے کرنے ہوتے ہیں۔ 66 پیرامیٹرز ایک ہی سیارے پر؟ جی، اور ان تمام 66 شرائط کے ایک ہی سیارے پر بے وقت جمع ہونے کا امکان 10 کی طاقت 144 میں سے محض ایک ہے۔ 10 کی طاقت 144۔ اس نمبر کو ہم روزمرہ زندگی میں کیسے سمجھ سکتے ہیں تاکہ سننے والوں کو اندازہ ہو؟ اسے یوں سمجھیں کہ آپ زمین کے تمام سائلوں پر موجود ریت کے ہر ذرے کو گن لیں، جو کہ خربوں میں ہوں گے، اور پھر آسمان میں موجود پوری کائنات کے خربوں ستاروں کو گن لیں اور ان سب کو آپس میں ضرب دے دیں۔ تو کیا وہ نمبر اس کے برابر ہو جائے گا؟ پھر بھی وہ تعداد اس 10 کی طاقت 144 کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتی۔ حیران انگیز! یہ عدد اتنا چھوٹا ہے کہ پوری کائنات کی وسعت اور اربوں سالوں کے وقت کے باوجود ریاضیاتی طور پر یہ امکان صفر کے برابر ہے۔ صفر کے برابر؟ یعنی اتفاق کا کوئی چانس نہیں؟ سائنس کے مطابق بغیر کسی شعوری مداخلت کے محض اتفاق سے ایسا ایک بھی سیارہ بننے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ تو آج کی اس گہری گفتگو کو اگر ہم سمیٹیں تو ڈاکٹر ہیو راس کی تحقیق کا خلاصہ یہی بنتا ہے کہ ہماری کائنات اور زمین کی یہ ترتیب واقعی دنگ کر دینے والی ہے۔ بے شک۔ مائکرو لیول پر خلیوں کی وہ روٹری موٹریں جن پر ہم نے بات کی، اور میکرو لیول پر کائنات کا وہ باریک بینی سے متوازن پھیلاؤ، اور پھر مشتری کی حفاظتی ڈھال، یہ سب ایک مربوط نظام کا حصہ محسوس ہوتے ہیں۔ بالکل ایسا لگتا ہے جیسے کائنات کا ہر قانون ہماری موجودگی کو ممکن بنانے کے لیے ترتیب دیا گیا ہو۔
اور یہیں سے ہمارے سفر کا اگلا سوال پیدا ہوتا ہے۔ اتنی درستگی اور اتنے واضح شواہد کے بعد بھی بہت سے سائنسدان خالق کو نہیں مانتے؟ جی ہاں، دنیا میں کئی ایسے سائنسدان ہیں جو اتفاق کے علاوہ اور توجیحات تلاش کرتے ہیں۔ جیسے کہ ملٹی ورس کا نظریہ؟ بالکل، ملٹی ورس اور اس جیسے دیگر نظریات۔ تو ہمارے اس تفصیلی جائزے کے آخری اور چوتھے حصے میں ہم انہی کائناتی نظریات اور ان کے سائنسی وزن پر بات کریں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ جدید سائنس ہمیں کس آخری منزل پر لے جاتی ہے۔ مجھے تو اس آخری حصے کا بہت بے صبری سے انتظار رہے گا۔ مجھے بھی۔ لیکن جانے سے پہلے سننے والوں کے لیے غور کرنے کا ایک خیال۔ اگر کائنات واقعی ایک ایسی دیویاکل گھڑی کی طرح ہے جس کے کھربوں پرزے ایک ننھے ایٹم سے لے کر بڑی کہکشاؤں تک ایک خاص توازن سے کام کر رہے ہیں، اور اگر ہم اس کے ایک انتہائی چھوٹے لیکن حیرت انگیز طور پر محفوظ حصے پر موجود ہیں، تو کیا یہ ممکن نہیں کہ وہ گھڑی ساز آج بھی اپنی اس عظیم تخلیق کی دیکھ بھال کر رہا ہو؟ واقعی یہ سوچنے والی بات ہے۔ اور کیا اس کا اپنے اس شاہکار کے ساتھ آج بھی کوئی تعلق قائم ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو یقیناً رات کو ستاروں کو دیکھنے کا ہمارا انداز ہمیشہ کے لیے بدل سکتا ہے۔ اس آخری حصے میں ہم بگ بینگ کی مخالفت اور ان شواہد کے آخری فلسفیانہ نتائج پر نظر ڈالیں گے۔ صحیح۔ اور اس گہرے مطالعے میں ہم آج کچھ بہت دلچسپ حصے کور کریں گے۔ پہلا ہے چیپٹر 15 یعنی A Lay Person's Guide to Alternate Cosmologies۔ پھر ہم دیکھیں گے چیپٹر 17 The Origin of Life۔ اس کے بعد چیپٹر 19 جس کا نام ہے The Point، اور آخر میں اپینڈکس کو ٹچ کریں گے جو ہے Summary of Scientific Evidences۔ یہ سارے ٹاپکس ہی بہت ڈیپ ہیں، اور میں بتاتی ہوں کہ آج کا مطالعہ کیوں اہم ہے۔ دیکھیں، یہ صرف سائنس کی بات نہیں ہے اب، بلکہ اس بات کی تحقیق ہے کہ جب سائنس ہمیں کسی ایسی حقیقت کی طرف لے جاتی ہے جو ہمارے ذاتی عقائد سے ٹکراتی ہو تو انسانی ذہن اصل میں کیسا برتاؤ کرتا ہے۔ ہاں، انسانی فطرت کا ایک عجیب المیہ ہے نا۔ یعنی تصور کیجئے کہ ایک سائنسدان جو پوری زندگی صرف حقیقت اور ٹھوس شواہد کی تلاش میں لگا دیتا ہے، وہ فخر سے دعویٰ کرتا ہے کہ اس کی تحقیق غیر جانبدار ہے، بالکل آبجیکٹیو ہے۔ ہاں، لیکن تب کیا ہوتا ہے جب وہی ڈیٹا، وہی ایکویشنز کسی ایسی حقیقت کی طرف اشارہ کرنے لگیں جو اس کے اپنے ذاتی عقائد کو جھنجھوڑ دیں؟ کیا وہ ڈیٹا خوشی سے تسلیم کر لیتا ہے؟ یا پھر حقیقت سے بچنے کے لیے نئے نئے بہانے تراشنا شروع کر دیتا ہے؟ یہ سچ میں ایک زبردست کشمکش ہے۔ تو شروع کرتے ہیں بگ بینگ کی مخالفت سے۔ جب میں ان سورسز کا مطالعہ کر رہا تھا تو ایک چیز نے مجھے شدید حیرت میں ڈال دیا۔ 20ویں صدی کے آغاز میں ایڈون ہبل نے دریافت کر لیا تھا کہ کائنات پھیل رہی ہے۔ ہاں، ہبل ایکسپینشن۔ صحیح۔ اور پھر کاسمک بیک گراؤنڈ ریڈیشن کے شواہد بھی آنا شروع ہو گئے تھے۔ اب سائنس کا بنیادی اصول تو یہی کہتا ہے کہ ایویڈنس ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ تو ان ماہرین نے ان شواہد کو فوراً اور خوشی سے تسلیم کیوں نہیں کیا؟ بظاہر تو لگتا ہے کہ انہیں ڈیٹا کے سامنے ہتھیار ڈال دینے چاہیے تھے، مگر ڈاکٹر راس نے اپنی کتاب میں واضح کیا ہے کہ بگ بینگ کی مخالفت کی بنیاد سائنس تھی ہی نہیں۔ اچھا، تو پھر کیا تھی؟ یہ بحث پورے طور پر فلسفیانہ اور ذاتی وجوہات پر مبنی تھی۔ مسئلہ یہ کہ بگ بینگ کا سیدھا مطلب ہے کائنات کی ایک مخصوص شروعات، اور منطق یہ کہتی ہے کہ اگر کائنات کی شروعات ہوئی ہے تو کوئی شروع کرنے والا بھی ہونا چاہیے۔ ایگزیکٹلی۔ اور آرتھر ایڈنگٹن جیسے مایا ناز سائنسدان نے اس نتیجے سے بچنے کے لیے بگ بینگ کو باقاعدہ فلسافیکلی ریپگننٹ قرار دیا، یعنی فلسفیانہ طور پر ناگوار۔ چلیے سننے والوں کے لیے اس کو عام زندگی کے مثال سے سمجھتے ہیں۔ یہ تو ویسی بات ہوئی کہ ایک ڈیٹیکٹو کسی قتل کے سین پر جائے، مجرم کے فنگر پرنٹس اور ڈی این اے میچ ہو جائیں، مگر وہ ایویڈنس تسلیم کرنے سے اس لیے انکار کر دے کیونکہ وہ اس مجرم کو پسند نہیں کرتا۔ ہاں، یہ مثال بالکل ٹھیک ہے۔ اگر سائنس کا مقصد صرف حقیقت کی تلاش ہے تو ماہرین اپنے ذاتی عقائد کو ڈیٹا پر کیوں حاوی ہونے دے رہے تھے؟ کیونکہ ان کے مطابق سائنس کو ایسی کسی منطق تک نہیں جانا چاہیے تھا جہاں کسی سپر نیچرل طاقت کا داخلہ ہو۔ کتاب میں جوفری بربچ کا حوالہ موجود ہے، جنہوں نے شکایت کی کہ ان کے ہم منصب ماہرین فرسٹ چرچ آف کرائسٹ آف دا بگ بینگ میں شامل ہو رہے ہیں۔ اوہ واو، فرسٹ چرچ آف کرائسٹ، یہ تو بہت بڑا طنز ہے۔
بالکل، وہ سائنٹیفک ڈیٹا سے نہیں ڈر رہے تھے، وہ اس ڈیٹا کے فلسفیانہ نتائج سے ڈر رہے تھے۔ اور اس بارے میں جان گربن نے بھی تو لکھا تھا کہ بگ بینگ کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ فلسفیانہ اور مذہبی ہے، کیونکہ جب دھماکہ ہوا تو دھماکے سے پہلے کیا تھا؟ صحیح بات ہے، بگ بینگ کا ماڈل ایک ایسی ہستی کی طرف اشارہ کر رہا تھا جو وقت اور جگہ کی قید سے آزاد ہے۔ تو جب یہ حقیقت اتنی بے چینی پیدا کر رہی تھی تو ان ماہرین نے آخر کیا کیا؟ انہوں نے نئے اور عجیب ماڈلز بنانا شروع کر دیے۔ ڈاکٹر راس لکھتے ہیں کہ اسی گھبراہٹ نے سائنسدانوں کو مجبور کیا کہ وہ آلٹرنیٹ کاسمولوجیز ڈیزائن کریں جن میں کائنات ہمیشہ سے موجود ہو۔ یعنی شروعات کا تصور ہی ختم کر دیا جائے۔ ہاں، اور اس سلسلے میں دو مشہور ماڈل سامنے آئے، ایک اسٹڈی اسٹیٹ تھیوری اور دوسرا کوانٹم ٹنلنگ ماڈل۔ تو یہاں سے ہم ان آلٹرنیٹ کاسمولوجیز کے حصے میں داخل ہوتے ہیں۔ بالکل۔ پہلے اسٹڈی اسٹیٹ ماڈل کو دیکھتے ہیں۔ 1948 میں بانڈی، گولڈ اور ہوئل نے اسے پیش کیا۔ اب ہبل تو ثابت کر چکے تھے کہ کائنات لگاتار پھیل رہی ہے۔ بالکل۔ اگر کائنات پھیل رہی ہے تو اس کا مطلب ہے پہلے چھوٹی تھی اور آخر میں ایک سٹارٹنگ پوائنٹ تھا۔ ان تینوں نے اس پھیلنے کو اپنی اس ہمیشہ سے موجود تھیوری میں کیسے فٹ کیا؟ انہوں نے ایک انتہائی عجیب مفروضہ پیش کیا۔ ان کا ماننا تھا کہ کائنات کی نہ کوئی شروعات ہے اور نہ انجام۔ پھیلاؤ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ جب کائنات پھیلتی ہے تو گیلیکسیز کے درمیان بننے والی خالی جگہ میں نیا میٹر خود بخود پیدا ہو جاتا ہے۔ ویٹ، خود بخود؟ بنا کسی سورس کے؟ ہاں، اور ان کے مطابق اس نئے مادے سے نئی گیلیکسیز بن جاتی ہیں اور کائنات کی شکل ہمیشہ ایک جیسی رہتی ہے۔ یہ تو فزکس کے فرسٹ لا آف تھرموڈائنامکس سے سیدھا ٹکراتا ہے۔ یعنی انرجی اور میٹر نہ پیدا کیے جا سکتے ہیں نہ تباہ۔ صرف خالی جگہ سے میٹر کا اچانک وجود میں آنا، یہ کسی بھی سائنسدان کے لیے ناقابل قبول ہونا چاہیے۔ اس کو ٹیسٹ کیسے کیا گیا پھر؟ کتاب بتاتی ہے کہ اس کا سب سے آسان ٹیسٹ سر جیمز جینز نے پیش کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اگر اسٹیڈی اسٹیٹ ماڈل ٹھیک ہے تو کائنات کے اندر ہمیں ہر عمر کی گیلیکسیز برابر مقدار میں نظر آنی چاہیے۔ اچھا، یعنی نئی جوان گیلیکسیز اور بہت پرانی گیلیکسیز سب مکس ہونی چاہیے۔ ایگزیکٹلی۔ لیکن ڈونلڈ ہیملٹن کے تحقیق نے اس تھیری کی دھجیاں اڑا دیں۔ ان کے ڈیٹا سے ثابت ہوا کہ کائنات کی سب گیلیکسیز تقریباً ایک ہی وقت میں وجود میں آئی ہیں۔ ہمیں ایسی گیلیکسیز نہیں ملی جو دوسری گیلیکسی سے لاکھوں کروڑوں سال نئی ہوں۔ اس کا مطلب کائنات کا ایک ہی آغاز ہوا تھا، اسٹیڈی اسٹیٹ فیل ہو گئی۔ تو پھر ہم آتے ہیں ان کی دوسری کوشش پر، کوانٹم ٹنلنگ۔ ہاں، جب کلاسیکل فزکس کام نہیں آئی تو پال ڈیویز نے کوانٹم میکینکس کا سہارا لیا۔ میرے سمجھ کے مطابق کوانٹم ٹنلنگ تب ہوتی ہے جب ایک پارٹیکل کسی رکاوٹ کو عام قوانین کے خلاف پار کر لیتا ہے، لیکن اس کو پوری کائنات پر اپلائی کرنا، یہ کیسے ہوا؟ پال ڈیویز نے پیش کیا کہ شاید یہ پوری کائنات ایبسولوٹ نتھنگنس سے، یعنی کچھ نہیں سے، کوانٹم ٹنلنگ کے ذریعے اچانک وجود میں آئی ہو۔ یہ تھوڑا عجیب نہیں لگ رہا؟ بہت عجیب ہے، اور ڈاکٹر راس اس ماڈل کی بنیادی خامی بتاتے ہیں، اور وہ خامی ہے وقت، یعنی ٹائم کی۔ وقت؟ ٹائم کا پروبیبلٹی سے کیا تعلق ہے یہاں؟ دیکھیں، کوانٹم میکینکس میں پروبیبلٹی وقت پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ کوئی بھی کوانٹم ایونٹ تبھی ہوتا ہے جب اسے گھٹنے کے لیے وقت ملے۔ اگر کائنات سے پہلے وقت کا وجود ہی نہیں تھا، یعنی ٹائم واقعی زیرو تھا۔ ایگزیکٹلی، تو زیرو ٹائم میں کسی بھی کوانٹم ایونٹ کی پروبیبلٹی بھی زیرو ہوگی۔ وقت کے بغیر پروبیبلٹی ناممکن ہے۔ یہ تو ویسی منطق ہو گئی کہ کوئی کہے کہ بنا بینک اکاؤنٹ کے بینک سے اچانک میرے پاس $1 بلین آ جائے۔ ٹائم کے بغیر سسٹم ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تو ایونٹ کہاں سے ہوگا؟ بالکل صحیح۔ اور مزید یہ کہ فزکس کے مطابق کوانٹم فلکچویشن سے جو ماس بنتا ہے اس کی ایک ٹائم لیمٹ ہوتی ہے۔ اگر ہماری کائنات جتنا میسو سسٹم بنا ہوتا تو ایکویشنز کہتی ہیں کہ اسے 10 کی طاقت -103 سیکنڈز میں واپس فنا ہو جانا چاہیے تھا۔ 10 کی طاقت -103 سیکنڈز، یعنی 1 سیکنڈ کا کھربوں حصہ، مگر ہماری کائنات تو رفلی 14 ارب سال پرانی ہے۔ اسی لیے یہ ماڈل بھی ان کی اپنی ایکویشن سے رد ہو گیا۔ تو آلٹرنیٹ تھیوریز کا کمپلیٹلی اینڈ ہو گیا؟ کائنات کی شروعات خود بخود نہیں ہوئی؟ اس کے بعد کتاب آتی ہے چیپٹر 17 پر، دی اوریجن آف لائف۔ اب ہم نے اکثر ٹیکسٹ بکس میں پڑھا ہے کہ ابتدائی زمین پر ایک پرائمورڈیل سوپ یعنی چلایا آمیزہ تھا،
اس میں کیمسٹری ہوئی اور سیل بن گیا، مگر سورسز اس کی حقیقت کیا بتاتے ہیں؟ یہ سوپ والی تھیوری اصل لیب ٹیسٹ میں ٹوٹلی فیل ہے۔ اس میں سب سے بڑا مسئلہ کائرالٹی یا ہینڈڈنیس کا ہے۔ یہ کائرالٹی کیا ہوتی ہے؟ میں آسان الفاظ میں بتاتی ہوں۔ امینو ایسڈز جو زندگی کے بلڈنگ بلاکس ہیں، جب لیب میں انکشاف عمل سے بنتے ہیں تو دو شکلوں میں بنتے ہیں، رائٹ ہینڈڈ اور لیفٹ ہینڈڈ۔ مرر امیجز یعنی؟ ہاں، اور ریاکشن میں ہمیشہ 50% رائٹ ہینڈڈ بنتے ہیں اور 50% لیفٹ ہینڈڈ۔ تو اس میں مسئلہ کیا ہے؟ زندگی بننے کے لیے دونوں جڑ جائیں گے؟ مسئلہ یہ ہے کہ زندگی کے وجود کے لیے ضروری ہے کہ تمام 19 بائیو ایکٹیو امینو ایسڈز ایکسکلوسیولی یعنی 100% لیفٹ ہینڈڈ ہوں۔ اگر 1000 لیفٹ ہینڈڈ کی چین میں صرف ایک رائٹ ہینڈڈ آ جائے تو پروٹین تباہ ہو جاتا ہے۔ واو، یہ تو ایسی مثال ہوئی کہ آپ چھت سے لال اور نیلے لیگو بلاکس نیچے گرائیں اور امید کریں کہ خود بخود ایک ایسی دیوار بن جائے جو 100% صرف لال لیگو بلاک سے بنی ہو، ایک بھی نیلا بلاک نہ ہو اس میں۔ بالکل ایسی ہی امپاسبل پروبیبلٹی ہے، اور نیوکلیوٹائڈ شوگرز کے لیے شرط اس کے الٹ ہے۔ ان کا 100% رائٹ ہینڈڈ ہونا لازمی ہے۔ نیچر میں خود بخود ایسی سارٹنگ ہو ہی نہیں سکتی۔ لیکن چلیے ایک سیکنڈ کے لیے فرض کر لیتے ہیں کہ کسی طرح لیفٹ ہینڈڈ سوپ بن گیا، پھر آکسیجن یووی پیراڈاکس کیا ہے جس کا ذکر کتاب میں ہے؟ یہ پیراڈاکس تو ابتدائی تھیوری کے دونوں راستے بند کر دیتا ہے۔ اگر اس وقت ایٹماسفیئر میں آکسیجن تھی تو وہ ان نازک پری بائیوٹک مالیکیولز کو فوراً تباہ کر دیتی۔ تو مان لیتے ہیں کہ آکسیجن نہیں تھی اس وقت۔ اگر آکسیجن نہیں تھی تو اوزون لیئر بھی نہیں ہوگی، اور اوزون لیئر کے بنا سورج کی شدید یووی شعائیں ڈائریکٹ زمین پر آتی اور انہیں جلا کر ختم کر دیتی۔ ہاں، تو آکسیجن ہو تب بھی تباہ، نہ ہو تب بھی تباہ۔ اور آئسوٹوپس کے بارے میں بھی کچھ تھا اس میں؟ ہاں، C12 اور C13 آئسوٹوپ ریشیوز کی تحقیق واضح کرتی ہے کہ زمین پر کبھی ایسا کوئی پری بائیوٹک سوپ موجود ہی نہیں تھا۔ لیکن دیکھیں، ایک بہت عام آرگیومنٹ ہے جو سب پوچھتے ہیں کہ انفینٹ ٹائم کا بہانہ تو ہے نا؟ کہا جاتا ہے کہ کروڑوں سال دیے جائیں تو نیچر خود بخود زندگی بنا ہی لے گی۔ یہ واقعی ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ ہیرولڈ مورووٹس جو کہ ایک مشہور بائیو فزسسٹ ہیں، انہوں نے آئیڈیل حالات میں ایک سادہ ترین سیل کے خود بخود بننے کا امکان نکالا تھا، اور وہ آڈز تھے 10 کی طاقت 100 بلین میں سے 1۔ ویٹ، واقعی 10 کی طاقت 100 بلین؟ یہ تو کیلکولیشن سے باہر کی چیز ہے۔ ہاں، اور وقت اصل میں مددگار نہیں ہے یہاں۔ ڈاکٹر راس سمجھاتے ہیں کہ ٹائم اصل میں ان مالیکیولز کے لیے تباہ کن ہے۔ زیادہ ٹائم کا مطلب ہے ان کا ٹوٹنا اور برباد ہونا، نہ کہ جڑنا۔ تو ٹائم بھی فیل ہو گیا، سوپ تھیوری فیل، آلٹرنیٹ کازمولوجیز فیل، تو پھر آخر حقیقت کس طرف اشارہ کر رہی ہے؟ جو ہمارا آخری سیکشن ہے، سمری آف سائنٹیفک ایویڈنسز، اس میں ڈاکٹر راس کیا بتاتے ہیں؟ اس اپینڈکس میں ڈاکٹر راس تمام شواہد کو کمپائل کرتے ہیں۔ کائنات کی شروعات کا ثبوت کاسمک بیک گراؤنڈ ریڈیشن ہے جو 1965 میں دریافت ہوا، مگر سب سے اہم ایویڈنس فائن ٹیوننگ کا ہے۔ فائن ٹیوننگ یعنی کائنات کا بیلنس؟ ہاں، کائنات کا ہر فیکٹر اتنی باریکی سے بیلنسڈ ہے کہ یہ کسی خالق کا انٹینشنل کام لگتا ہے۔ مثال کے طور پر پروٹونز اور اینٹی پروٹونز کا تناسب۔ اچھا، اس کا ریشو کیا تھا؟ بگ بینگ کے وقت ہر 10 بلین اینٹی پروٹونز کے مقابلے میں ٹھیک 10 بلین اور 1 پروٹونز تھے۔ ان کا ٹکراؤ ہوا، سب انرجی میں بدل گیا اور بس وہ ایک بچا ہوا پروٹون بچا۔ اسی ایک بچے ہوئے حصے سے آج کی کائنات اور ہم سب بنے ہیں۔ اگر یہ تھوڑا سا بھی الگ ہوتا تو مادہ کبھی نہ بنتا۔ یہ تو مائنڈ بلوئنگ ہے۔ سننے والوں کے لیے اس کو آسان کرتے ہیں۔ ڈاکٹر راس کے مطابق کائنات کی فائن ٹیوننگ 10 کی طاقت 37 میں ایک حصے کے برابر ہے، جبکہ ہم انسانوں کی بنائی بہترین مشین گریویٹی ویو ڈیٹیکٹر کی پریسیشن 10 کی طاقت 23 میں ایک حصہ ہے۔ بالکل۔ یعنی اس کائنات کا بنانے والا انسان کی صلاحیت سے خربوں گنا زیادہ قابل اور ایک ذاتی یعنی پرسنل شخصیت کا مالک ہے۔ اور یہی سارے ایویڈنس آبجیکٹیولی اشارہ کر رہے ہیں۔ لیکن ایک منٹ، اگر سب کچھ اتنا شفاف ہے، اگر سائنس کھل کر ایک پرسنل کریٹر کی طرف پوائنٹ کر رہی ہے، تو ہر سائنسداں اس حقیقت کو دل سے تسلیم کیوں نہیں کر لیتا؟ یہ بات ہمیں کتاب کے چیپٹر 19 دا پوائنٹ پر لے آتی ہے۔
اور یہی پوری کتاب کا اصل نچوڑ ہے۔ جب لاجک اور سائنس کی حد ختم ہوتی ہے تو انسانی انا سامنے آتی ہے۔ ڈاکٹر راس نے ایک واقعے کا ذکر کیا جب انہوں نے 40 سائنس پروفیسرز کے سامنے یہ تمام شواہد اور ایکویشنز پیش کیں۔ ڈیٹا غلط کہا۔ نہیں، 4 فزکس پروفیسرز نے اقرار کیا کہ وہ ان سائنٹیفک نتائج اور ایکویشنز کو کسی صورت غلط ثابت نہیں کر سکتے۔ تو پھر انہیں ایشو کیا تھا؟ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا وہ اپنی زندگی اس کریٹر کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہے، تو ان میں سے ایک پروفیسر نے جواب دیا کہ وہ ابھی اتنا ریشنل یعنی منطقی ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ واو، میں اتنا ریشنل ہونے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یہ سب سے حیران کن بات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اصل رکاوٹ انٹیلیکٹ یا ذہن کی نہیں تھی، اصل رکاوٹ انسانی انا اور مرضی کی تھی۔ ایگزیکٹلی۔ ایک مقام پر آ کر سائنس پیچھے رہ جاتی ہے اور انسان کا اپنا ذاتی انتخاب سامنے آ جاتا ہے۔ آپ ایویڈنس تو دے سکتے ہیں، مگر تسلیم کرنا انسان کا اپنا فیصلہ ہے۔ ہاں، یہی وہ فرق ہے جو کتاب بیان کرتی ہے۔ سائنٹیفک تصدیقاتی حقیقت الگ چیز ہے اور اپنا ویو پوائنٹ تبدیل کرنا بالکل مختلف۔ ڈیٹا آپ کو دروازے تک لا سکتا ہے، اندر نہیں ڈھکیل سکتا۔ یہ آبزرویشن بہت گہری ہے۔ چلیے اس سفر کو آخری خیال میں سمیٹتے ہیں۔ ہم نے بگ بینگ کی ریزسٹنس، آلٹرنیٹ ماڈلز کا فیل ہونا اور آخر میں انسانی انا کی کشمکش کو دیکھا۔ اور میں آخری سوچ یہ چھوڑنا چاہوں گی کہ کائنات پھیل رہی ہے اور اس کے ساتھ ہمارا علم بھی۔ اگر کائنات کو اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ ہم آج کے دور میں ان کا مشاہدہ کر سکیں تو ذرا سوچیں۔ ہاں، سوچیں کہ کائنات کے کناروں پر اور ایسی کون سی دریافتیں چھپی ہیں جو ٹھیک اسی وقت سامنے آئیں گی جب انسانیت انہیں ہضم کرنے کے لیے تیار ہوگی۔ یہ واقعی ایک سوچنے جانے والی بات ہے۔ یہاں دی کریٹر اینڈ دی کاسموس پر ہمارا یہ تفصیلی مطالعہ مکمل ہوتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ستاروں کے اس سفر نے وجود کے حوالے سے ایک نیا نظریہ دیا ہوگا۔ نیچے لائک، شیئر اور کامنٹ کرنا مت بھولیے گا۔ یہ ہے پاسٹ ٹو پریزنٹ، جہاں ہم تاریخ اور سائنس کو ایک ساتھ ملاتے ہیں۔